السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عظیم المرتبت جلیل القدر علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قائد قوم تقدس مآب حضرت علامہ عمران اشرفی صاحب قبلہ، خلیفہ شیخ الاسلام حضرت سیدی علامہ مدنی قبلہ ادام اللہ شرفهم العالی، وتقدس مآب قائد قوم ملت حضرت علامہ غلام احمد صاحب قبلہ، کامل جامع نظامیہ و امام و خطیب مسجد مسجد روشن ادام اللہ فیضهم العالیہ، وتقدس مآب پیر طریقت حضرت علامہ جاوید صاحب عرفان اشرفی صاحب قبلہ، جانشین شیخ الاسلام خلیفہ شیخ الاسلام علامہ مدنی قبلہ ادام اللہ فیضهم العالیہ، وہ خطیب ذیشان حضرت علامہ حضرت کیا علامہ ضمیر الدین، تقدس مآب حضرت ضمیر الدین قبلہ ادام اللہ فیضهم العالیہ، وتقدس مآب خطیب ذیشان حضرت علامہ خالد نظامی صاحب قبلہ، کامل جامع نظامیہ خطیب و امام مسجد اعظم دامت برکاتہم العالیہ، و جمیع عظیم المرتبت جلیل القدر علماء کرام، بزرگان ملت، بانیان محفل، جمیع عہدیداران و اراکین سیرت کمیٹی دامت برکاتہم العالیہ، قابل احترام جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رفیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک کے نام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، جس مہینے میں جس تاریخ میں کسی اللہ کے ولی کا وصال شریف ہوتا ہے تو ان کی یاد منایا کرتے ہیں، اور یہ مہینہ حضرت سیدی خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وصال شریف کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے ان بزرگوں نے، نوجوانان نے، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادام اللہ فیضهم العالیہ نے یہ نورانی جلسہ منعقد کیا ہے۔ ہمارے لیے ان مقرب بندوں کے ذکر میں بہت دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا فائدہ ہے۔ ان کی پاکیزہ سیرت، ان کے اعلیٰ درجے کی اخلاق کریمہ،
ان کی اوصاف جلیلہ سنتے ہیں تو ہمارے عادتوں میں، ہمارے اوصاف میں انقلاب آ جاتا ہے. ہمیں بھی جذبہ ہوتا ہے کہ ان مقربین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں. اور ان کی عظمتیں، رفتیں سننے سے دل میں ان پاکیزہ ہستیوں کے ادب و احترام میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے محبوب بندوں کا ادب احترام جتنا زیادہ دل میں بڑھتا ہے، ایمان اتنا زیادہ قوی ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ایمان و عمل دونوں میں انقلاب پیدا کرنے والی چیزیں ہیں جو ہم اللہ کے محبوب بندوں کی سیرت طیبہ، عادت، اخلاق، اوصاف، ان کی شان، رفتیں جو بیان کرتے ہیں، امت کا فائدہ ہے. ان پاکیزہ ہستیوں کا ہم ذکر نہیں بھی کریں تو وہ بلند درجہ ہی ہے، اللہ نے ان کو بلند کیا. ہم نہیں کریں تو بھی بلند ہے، کریں تو بھی بلند ہے، لیکن کریں تو ہم بلند ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے کلام کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کیا ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے میرے کلام کو قابل تعریف بنایا. ایسے ہی محبوبوں کا نام لیتے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہم اونچے ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کے قرب میں اللہ محبوب بنا لگے. بھئی تو یہ اولیاء اللہ کے سرداروں کی بات ہے. اب ہم جو کر رہے ہیں وہ تو سلطان الاولیاء ہیں. عام ولی کی شان یہ ہے. میں ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں. فائدہ ہمارا کیا ہے ذکر؟ محبت کرنے تھے، چاہنے تھے. چوتھرف رکھتا ہوں، آواز ٹھیک لیتے. بنی اسرائیل کے پہلے زمانے کے ایک شخص ایک اللہ کے دوست سے ملنے کے لیے گھر سے نکل کے جا رہے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنائے ہیں. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا حدیث ہے پیارے. اب وہ جا رہے ہیں کہ اللہ کے دوست سے ملنے کے لیے. تو اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج کر فرمایا، ان سے پوچھو کہاں جا رہے ہو. سب جانتا ہے مگر پھر بھی پوچھنا، ان سے سوالات کرو، جوابات. یہ سب ہونے کے بعد ان کو خوشخبری سنا دو. خوشخبری دیکھیں اللہ نے بھیجا. اللہ کو معلوم ہے تاکہ بندوں کو بھی معلوم ہو جانا، اس لیے ایسا ہے. اب یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے ایک نیک بندے سے ملنے جا رہا ہے. بیچ رستے میں فرشتہ انسانی شکل میں آ کے کھڑے ہو گیا. اللہ جو سکھا کے بھیجا وہی سوالات کیا انہوں نے کہا. کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں ایک اللہ کے دوست سے ملنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا ان کی تمہاری کوئی خاندانی رشتہ داری اور تعلق ہے کیا؟ کوئی خاندانی رشتے کے تعلق نہیں ہے. پھر کیوں جا رہے ہو؟ کیا تجارت کا لین دین کا معاملہ ہے کیا؟ کہا نہیں، کوئی تجارت کے لین دین کا بھی معاملہ نہیں ہے. پھر کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا ہے میرے رب سے محبت کرتا ہے اس لیے ملنے جاتا ہوں. تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا، اللہ نے خوشخبری دے کے بھیجا تھا. وہ کیا فرشتہ کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں. انسانی شکل میں تم سے میں ایک خوشخبری سنانے اللہ نے بھیجا ہے. تم چونکہ اس بندے کو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو، اللہ نے بھی بشارت دیا ہے کہ تم سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ تم اس کو میری خاطر محبت کرتے. کہو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے دوست سے محبت کرے، اللہ کی محبت مل گئی. محبت نہیں کرتے تو وہ محبت نہیں ملتی تھی. کر کے جو پا لیے ہے. آپ بتائیے، قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ چند انعام یافتہ بندوں کا ذکر فرمایا ہے. قرآن
انعام یافتہ بولے تو اللہ کی جن پر خاص نظر کرم ہیں، بڑے بڑے عہدے ملے ہیں، بڑے بڑے مقامات ملے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کریم میں، اور پھر ہم کو بھی حکم ہے انہی کے راستے پہ چلنے کی دعائیں مانگتے رہو۔ اللہ سے دعا مانگو ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنا۔ وہ سورہ فاتحہ میں نا جی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ کہا اللہ نے، دعا کرو میرے سے، میں جن پر انعام کیا ہوں ان کے راستے پہ چلنے کی دعا کرو۔ ہم دعا کرتے، اللہ نے بتایا دعا، بندے اپنے سے نہیں کر رہے، اللہ نے سکھایا میرے سے دعا، اپنے حبیب کے ذریعے یہ دعا دیا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے 25 ناموں میں سے ایک نام سورۃ الدعا، سورۃ السوال بھی ہے، اس میں سوال ہے، اللہ سے دعا ہے۔ انعام جن پر ہوا اللہ ہم کو اس راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہو گیا، جو تیرے راہ سے بھٹک گئے، اللہ ان کے راستے سے بچا۔ سورہ فاتحہ تمام قرآن کا نچوڑ ہے، اس میں خاص بات اللہ نے جو سکھا، سیدھے راستے کی دعا مانگو، غلط راستے سے بچنے کا سوال اللہ سے کرو۔ اس سے معلوم ہوا یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو تو ایک قرآن کا ثواب ہے۔ کوئی بھی چھوٹے سورے ہم پڑھتے، ایک رکعت میں پڑھ لیے پورا سورہ، دوبارہ وہ سورہ نہیں پڑھ سکتے، مکروہ ہو جاتی نماز۔ مگر سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے ہر رکعت میں پڑھو، نماز میں جان آ جائے گی، وہی نماز قبولیت کا شرف پائے گی، بار بار پڑھو۔ یہ سورہ فاتحہ کی خصوصی شان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے، نہ تورات میں ایسی صورت اتری، نہ زبور میں اتری، نہ انجیل میں اتری، خود قرآن میں اس جیسی کوئی اور صورت نہیں ہے بولتی، قرآن میں بھی نہیں ہے ایسی صورت۔ وہ صورت اللہ نے کہا، اس صورت سیدھا راستہ منگنا ہے۔ اب خالی منگنا تو اس کے ساتھ کوشش بھی کرنا، نہ جانے کہ ان کا تھا کیا راستہ، بھئی ادھر منگ رہے تو بھی دیکھنا، نہ تلاش کرنا تھا کیا راستہ، معلوم کرنے کے لیے ان کی زندگیاں پڑھنا پڑے گا، نہیں پڑھنا پڑے گا، پڑھے تو معلوم ہوگا ان کا انعام یافتہ بندوں کی سیرت کیا تھی، زندگی کیا تھی، ان کے عقیدے کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کے آداب۔ جب مانگ رہے تو چلنا بھی نا عملی طور پر، خالی مانگ کے خاموش نہیں بیٹھنا، اس لیے ادھر مانگنا ہے تو ادھر پڑھتے اور سنتے رہنا بھی ہے ان کی زندگیوں کو، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے ان لوگوں کا، یہ انعام یافتہ ہے، اللہ ان کے راستے پہ چلو برا، آخر کیا تھا راستہ ہم سمجھیں گے تو چلیں گے نا۔ اب کون انعام یافتہ پہلے میں بتا دوں آپ کو، وہ بھی اللہ نے بتایا انعام یافتہ کون ہے۔ اللہ پاک قرآن کی ایک اور آیت میں فرماتا من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ والرسول او کما قال اللہ والرسول رسولہ، ہاں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں، اللہ کی رسول کی بات پر جو چلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ یہ رہیں گے۔ کون انعام یافتہ؟ اللہ نام گنا کر بتایا، وہ انعام یافتہ بندے نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ سمجھئے؟ صالحین بولے تو اولیاء اللہ، تو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ جتنے انبیاء رسول تو جانتے ہی ہوں،
یہ جتنے خلفاء راشدین ہے یا ائمہ اہل بیت کرام ہے، صحابہ ہے، سب صدیقین ہوتے ہیں، شہداء کرام بھی جانتے ہیں، اور جتنے اولیاء وہ سب صالحین ہیں، بچے ہوئے سب اولیاء۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اولیاء اللہ انعام یافتہ بندے، شہداء انعام یافتہ بندے، صدیقین انعام یافتہ بندے، نبیین انعام یافتہ بندے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام آنے، نبیین کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین یعنی اولیاء اللہ کے راستے پر چلا۔ جب دعا کر رہے ہیں تو دیکھنا بھی کہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے کیا۔ جب کہہ رہے ہیں شہداء کے راستے پر چلا تو دیکھنا شہداء کا راستہ ہے کیا۔ جب ہم کہتے ہیں صدیقین کے راستے پر چلا، دیکھنا ہے صدیقین کا راستہ ہے کیا۔ جب ہم اللہ سے معروضہ کر رہے ہیں نبیین کے راستے پر چلا، دیکھنا بھی ہے کیا۔ تو اس کے لیے پڑھنا اور سننا پڑھتے رہتا ہے، علماء پڑھتے رہتے ہیں، دیگر پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں، کرنا جس کو نہیں پڑھ سکتے کم سے کم علماء کرام سے سنتے رہنا ہے۔ تو جہاں ہم کو اللہ کا ذکر ضروری ہے، اللہ کے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا ذکر بھی صحیح راستے کو اپنانے کے لیے ضروری ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو نورانی محفلیں ہیں ہمارے بزرگ نوجوان عاشقان رسول کرتے ہیں، یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ سنتے رہنا چاہیے، اس میں ادب احترام پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اللہ کے دوستوں کا جتنا ادب احترام بڑھے گا نا، تو ان سے محبت بڑھنے کے بعد ان کا ذکر بھی کثرت سے ہم کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اللہ کے دوستوں کی عظمتیں سننے کے بعد، ان کی پاکیزہ سیرت سننے کے بعد ادب و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ادب کی برکت سے ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کہتا، حیدرآباد دکن کے بہت بڑے ولی ہے، ولی کامل ابو الحسنات حضرت سیدی عبداللہ شاہ قبلہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان۔ آپ کی کیسٹ میں نے کئی بار سنا ہے، آپ فرماتے لوگوں برے خاتمے کے بھی کچھ اسباب ہیں، خاتمہ بالخیر کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ اللہ ہی خاتمہ بھلا کرنے والا برا کرنے والا سب وہ ہے، مگر جس کو خاتمہ نیک دینا چاہتا اسباب اچھے عطا کر دیتا، جس کا برا خاتمہ اچھے اسباب ہاتھوں سے نکل جاتے۔ کیا حضرت فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے سے بری موت ہوتی ہے۔ خبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بھی بری موت ہوتی ہے، حضرت فرماتے باتوں میں۔ اور خاتمہ بالخیر کے لیے کہتے ہیں عاجزی انکساری کرنے سے ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور فرماتے عصر کی 4 رکعت نماز سنت پڑھنے سے بھی خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اور فرماتے اللہ والوں کی محبت و ادب کرنے سے، فرماتے اولیاء اللہ کے پاس جاتے آتے رہو، ان سے محبت کرو، ان کے پاس جاتے آتے رہنے محبت کرنے سے بھی خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ بولے اب آدمی محبت کب کرتا جی؟ محبت کرے تو خاتمہ بالخیر ہوتا۔ اللہ کے دوستوں سے محبت کب کرتا؟ ان کی عظمت دل میں ہے تو کرتا نا۔ انسانی فطرت ہے، کسی کی نفرت ہے تو کسی کی خرابیاں بولو تو نفرت ہوتی ہے، کسی کی خوبیاں بیان کرو تو محبت ہوتی ہے پیدا۔ کسی آدمی کے ہمارے بڑا ظالم ہے، بڑا قاتل ہے، بڑا فلاں ہے بولو، نفرت پیدا نہیں ہوتی دل میں۔ بڑے عظیم ہستی ہے، بڑے خوبیوں، بڑے اچھے اوصاف والے، بڑے اچھے اخلاق والے بچے، عادات والے، ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی نا۔ تو اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے دل میں عظمت آنے سے، اور عظمت پیدا ہوتی ہے ان کے خوبیاں بولنے سننے پڑھنے سے۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ سب جلتے ہم کو خاتمہ بالخیر کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ایسے آٹومیٹک عظمت پیدا ہوتی، محبت پیدا ہوتی۔ اور من احب شیئا فقد اکثر ذکرہ،
جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اور اللہ والوں کا ذکر جتنا زیادہ ہو خاتمہ بالخیر اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پکی بات۔ ایک ولی کامل نے کہا، اور وجہ بھی بتا دیتا ہوں میں، اولیاء کی شان میں بے ادبی کرنے سے بری موت کیوں ہوتی ہے، اللہ والوں سے محبت کرنے سے خاتمہ کیوں اچھا ہوتا ہے، اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ شیطان سکرات کے ٹائم ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس کو ایمان پہ مرنے مت دو۔ میں بھی تمہید کر رہا ہوں، اپن یہ جو مقربین کا ذکر سنتے ہیں پہلے فائدہ بتاؤ، تاکہ ہم کسی بھی اللہ کے دوستوں کا ذکر سنیں تو بڑا دل لگا کے سننے کی عادت ڈالیں، جہاں محفلوں پہنچنے کی عادت ڈالیں۔ فائدہ معلوم ہوا تو آدمی کچھ کام کرتا نا، انسان کی فطرت ہے، کچھ فائدہ معلوم ہوا تو اس کے جاگے آگے جاتا ہے، فائدہ نہیں معلوم تو پیسے پوچھ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے پہلے فائدہ بتا دے رہا ہوں، سمجھیے، کوئی بھی کام فائدے سے معلوم۔ میں آپ کو بتاؤں، شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کسی بھی آدمی کے پیچھے بری موت کرنے کے لیے، بھٹکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کو اتنا پاور دیا ہے اللہ، کسی بھی شکل میں آتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کی روح نکل ان کے نانا جان دادا جان کی شکل بنا کے آتا ہے، نانی جان دادی جان کی بھی شکل بنا سکتا ہے، شیطان ہے وہ، اس کو صورت شکل بنانے کی طاقت دیا اللہ نے۔ بھائی ہمارے امتحان کے لیے اس کو قدرت دی، اللہ اپنے دشمنوں کو طاقت دیا ہے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے، اپنے دوستوں کو طاقت دیا ان کے شرف کے اظہار کے لیے، دونوں میں فرق ہے۔ تو شیطان بھی پاورفل ہے، کانا دجال ایک بزرگ کو ماریں گا، انہوں خدا مان بولے تو نہیں تو کانا دجال ہے خدا نہیں ہے بولے تو مار دیں گا، ہوگا مار کے دوبارہ زندہ کریں گا، کر کے لوگوں سے خدا مان رہے ہیں، ہاں پکا یقین ہے پہلے سے اور مضبوط ہوگا بولیں گے، اور یہ بزرگ سے بولیں گے میں تو تم کو مار کے زندہ کرانا، میں زندہ کروں اب تو خدا مانے نا، نہیں پکا کانا دجال ہے بولیں گے اس کو۔ تو اس کو مار کے زندہ کرنے کی طاقت دیا ہے اللہ نے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو جلاتے تھے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے پیارے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا ہے، کانا دجال کو بھی مسیح کہا ہے۔ کانا دجال کو مسیح کہیں کو کہا، اس کی آنکھ پھری ہوئی ہے، بالکل سماٹ بالکل بند ہو گئی ہے، اس لیے مسیح کہا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ کسی بیمار کو ہاتھ لگاتے چھو دیتے تو شفا ہو جاتی، اس لیے مردوں کو زندگی دیتے بیمار کو شفا دیتے۔ یہ مسیح الگ معنی میں ہے، وہ مسیح الگ معنی میں، دھوکہ نہیں کھانا اس کو بھی۔ تو خیر اس کی طاقت ہے مردے کو زندہ کرنے کی بندوں کے امتحان کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت ہے ان کے شرف کے اظہار کے لیے، تاکہ کائنات کو اللہ کا قرب نصیب ہو، ان کے کرامات معجزات دیکھیں۔ یہ نہیں کرنا، دشمن کو بھی اللہ طاقت دیتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے۔ دشمن کی طاقت میں بندوں کا امتحان، دوستوں کی طاقت میں ان کی شان کا اظہار ہے، اس میں کئی فوائد ہیں۔ خود ان لوگوں کے ان کی بات کو مانیں گے نیک بندوں کی، ارے بھائی اللہ ان کے ساتھ اتنا نواز رہا، تو مانیں گے ان کی اچھی اچھی باتیں تو بڑے درجے پالیں گے۔ خیر تو معزز سامعین کرام، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے شیطان، اس کو اللہ نے شکل بننے کی طاقت دیا۔ اور یہ جن کبھی سانپ کی شکل میں آ جاتا بلکہ نہیں سنے، کبھی بلی کی شکل میں آ جاتا بلکہ، بالکل پکی بات ہے۔ کئی لوگ جنوں کو مار دیتے، وہ سانپ سمجھ کے وہ سانپ کی شکل میں رہتا، اس کے رشتہ دار اس کو پکڑ لے کے ستاتے رہتے، پھر پھرنا پڑتا عاملوں کے پاس۔ بس جگید عالم ہے تو اچھا ہے تو اس کو بھی ستاتا انہیں، جن بڑا خطرناک ہوتا، عامل کچا ہے تو عامل کو پکڑ لیتا۔ اس لیے کیا کرتے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو لے جاتے، شیطان سب سے آگے کچھ بھی کر لے سکتا، گھس لے سکتا، اولیاء اللہ سے نہیں گھس لے سکتا، وہاں تو دبک جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کا نہیں، ابھی کئی دیکھو اولیاء اللہ کے جاتے ہیں، ہمارے حیدرآباد دکن میں پیر بغدادی قبلہ ہوں گا تو کئی شیطانہ اتر جا رہے، جادواں چلے جا رہے ہیں۔ رحمت آباد میں سیدی خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اللہ، نہیں بڑے بڑے اولیاء کے پاس ہو رہا بھائی، مگر زیادہ مشہور ہو گیا وہاں۔ اب وہ کیا حکمت ہے، مشہور ہوگا، کئی اولیاء اللہ ہیں۔ اگر حضرت سیدی حضور بندہ نواز کے پوترے کے پاس دیکھو، کئی شیطانہ چیخاں مارتے رہتے، تھوڑے دنوں میں بھاگ جاتے۔ اولیاء اللہ کے پاس دیکھنا، تعجب نہیں کرنا، تعجب نہیں کرنا، یہ اللہ نے تصرف دیا ہے اپنے دوستوں کو۔ میں اطمینان کے لیے، کیونکہ بات آ گئی ہے چلتے چلتے تو میں عرض کراؤں،
ہم پہلے سوچ کے نہیں بیٹھتے، بات آ گئی تو تھوڑا سمجھا کے جانا پڑتا ہے. ہو گیا. سورہ نازیات ہے 30ویں پارے میں، اس میں 60واں انداز میں عرض کرتا ہوں. اللہ نے کہا فالمدبرات امرا، مجھے قسم ہے کاموں کی تدبیر کرنے والوں کی. اللہ نے قسم یاد کیا کاموں کی تدبیر کرنے والے. کون کاموں کی تدبیر کرنے والے؟ مفسرین بتائے. وہ تدبیر کرنے والے جبرائیل امین علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل، دیگر ذمہ دار فرشتے ہیں. یعنی جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ انبیاء کو پیغام پہنچانا تھا. اب کیا ہے؟ زلزلے، قصف، مسخ، کسی کو بادشاہت کے تخت پہ بٹھانا، کسی کو اتارنا، وہ ذمہ داری ان کی ہے. مگر وہ اللہ کی مرضی دیکھ کے کرتے ہیں، اپنے سے کچھ نہیں کرتے. ہم نے ان کے پاس ہے تو سب پھر اللہ کے چاہنے والوں کو دے دینا تھا، وہ مرضی تھے. اور سب ویسی دے تو پھر بندوں کا امتحان کہاں ہوتا؟ ارے اللہ بندوں کا امتحان لے رہا، طاقت سے ڈرتا کیا میرے سے ڈرتا؟ وہ بھی تو ہے نا جی. امتحان کے لیے سب چلتے رہتا ہے یہاں پہ، ہے بات پکی بات ہے. تو خیر جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں زلزلے بڑے بڑے، زمین میں دھسا دینا کس کو بھی، وہ بڑے بڑے ہولناک مست کر دینا، سب ان کے. میکائیل علیہ السلام کے ذمہ پانی برسانا ہے، اناج اگانا ہے، ان کے ذمہ ہے. تفسیروں میں بھائی فالمدبرات امرن، ان فرشتوں کی ختم جو لوگوں کے کام بناتے، اللہ کے حکم سے. اسرائیل علیہ السلام ہے، روح کھینچتے نا. اب احادیث میں بعض فرشتے ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی جو بھی اللہ کا حکم ہوتا صورت بناتے ہیں، اس میں روح ڈالتے ہیں. روح ڈالنے والا فرشتہ الگ ہے، نکالنے والا الگ ہے. ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کیا. ایک حدیث میں ابھی جنگلوں میں کھیتوں میں کام کرنے والے کئی لوگ تھک کے وہیں سو گئے، منہ کھول لے کے سو گئے تو سانپاں جہاں دیکھو تو بل دکھی کی گھس جاتے نا. یہ بل سمجھ کے گھس گئے تو کیا عالم ہوتا بولو آدمی کا. اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر کے رکھا ہے. کوئی آدمی منہ کھول کے سویا تو فرشتے کا کام ہے کسی سانپ کو اس کے منہ میں جانے نہیں دینا. حدیث میں آیا ہے، اللہ نے مقرر کیا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اکیلا پوری کائنات کو سنبھالتا ہے. ہم میں ان لوگوں میں فرق ہے جو چھوٹے چھوٹے معبود مانتے ہیں. وہ چھوٹے معبود نہیں ہو تو اللہ اکیلا نہیں سنبھال سکتا، اس کی مدد کر رہے بولتے ہیں. ہم یہ تصرفات جو مقربین کا مانتے ہیں، اللہ کے حاجت مند سمجھ کے نہیں مانتے ہم، بلکہ اللہ کی شان کریمی ہے. چاہے تو خود کائنات سنبھال لے، شان کریمی ہے. اپنے جس محبوب کو چاہے جو عہدہ دے کے جو چاہے کام لے تاکہ ان کو شرف مل جائے. ہم اللہ حاجت مند ہے، ان کا یہ نہیں. دونوں میں فرق ہے، دونوں کو برابر نہیں کرنا. وہ محتاج سمجھتے ہیں اللہ کے، اللہ کو ان کا پکی بات ہے. میں تفسیروں میں پڑھے تو بات کروں. ہم ان اللہ والوں کو محتاج ہے، اللہ ان کا محتاج نہیں سمجھتے. شان کریمی ہے جو عطا کرتا ہے. دولت اس کی آتی ہے اس کے دربار سے. اللہ جس محبوب کے ہاتھوں سے چاہے عطا کرے. واللہ موتی وانا القاسم، اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں. اوتیت الاحمر والابرد، حبیب ترمذی شریف کی حدیث ہے. اوتیت الاحمر والابیض، اور وہ سنا سو بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ دینے والا، میں بانٹنے والا. مجھے سرخ و سیاہ کا مالک بنا دیا. سرخ بولے تو سونا، سفید بولے تو چاندی. سرخ و سفید یعنی اللہ نے مجھے سونا چاندی کا مالک بنا دیا. اوتیت مفاتیح خزائن الارض، ترمذی میں ہے یہ حدیث. مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. کنجیاں کس کے پاس ہوتی؟ مالک کے پاس. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار. خالق وہ ہے، مالک مصطفیٰ کو بنایا. اسی لیے میں بول رہا ہوں، بات آئی تو بول دے رہا ہوں، انہی کے محبوب، انہی کے لاڈلوں کی بات کرنا ہے اپنے کو. یہ کس کے محبوب ہے ان کا بھی ذکر آ گیا اچانک تو بول رہا ہوں. اب اپنے کو تعجب ہوتا بھائی ایسا کیسا وہ سب اللہ دینے والا، اللہ کا سب ایک ایسا محبوب بندے. بولے تو اللہ ہی کیا، اللہ جس محبوب کے چاہے ذریعے دے. میں وہ بولنا چاہ رہا ہوں. ہم یہ نہیں بولتے کہ اللہ ان کا محتاج ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ محتاج نہیں، شان کریمی سے ان کے اعلیٰ اعلیٰ مقامات سے جسے چاہے نواز دیتا ہے. اللہ ہے تصرفات کے مرتبے دیتا ہے. محتاج ہم کیا بولے؟ اللہ الصمد ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں. ہمارا عقیدہ ہے. قل اللہ تو ہر فاتحہ میں پڑھتے چلتے ہم اس کو.
پڑھتے اس لیے تاکہ بے نیازی ہمیشہ ہمارے نظروں میں رہے، سیدھا رستہ ہمیشہ ہماری زبان پہ جاری رہے، اس کی برکت سے خاتمہ بالخیر ہو جاتا۔ فاتحہ پڑھتے پڑھتے سیدھا رستہ مانگتے رہتے نا، اس میں پڑھتے پڑھتے 5 وقت پڑھے تو اللہ ایک دعا رد کرتا کیا جی اتنا مانگے تو اس کی برکت سے ایمان پہ خاتمہ ہونا۔ دکھنے میں چھوٹا کام ہے مگر بڑی دولت مل جاتی ہے، ہاں بہت بڑا فائدہ۔ اللہ کی شان تو ہم یہ کہتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء الی اللہ، اللہ ایک ذات بے نیاز ہے، سب اللہ کے محتاج ہے۔ ہم کب اللہ کو کبھی کسی کا محتاج بے نیاز ذات بولے؟ عقیدے سے فرق ہوتا ہے جی، کیا عقیدے سے مان رہے ہیں؟ عقیدہ دیکھو اندر آ کے پھر فتویٰ بعد میں دینا، پہلے معلوم کرنا بھائی ہمارے پاس علماء نہیں ہے، بزرگان نہیں ہے، کیا عقیدہ ہے۔ ان سے ہم کو مثال نہیں دینا جو بھٹکے ہوئے گمراہ ہے، راستے بگڑوں میں چلے گئے چرکوں کو، ان کی مثال ہم سے مت دو، ہم میں ان میں فرق ہے۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں، شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کسی طریقے سے بری موت ہو جائے، زندگی بھر کوشش کرتا جی انہیں، کیوں بولے تو آدم علیہ السلام سے اس کو دشمنی ہو گئی۔ اللہ بولا آدم کا ادب کرنے کے لیے سجدہ کر، تعظیم کے لیے پورے فرشتے سجدہ کرے، انہیں نہیں کرا۔ اللہ بولا اے ملعون، میں جب حکم دیا ہوں تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں حکم دیا ہوں، میرا بھی خیال نہیں، کیوں نہیں کیا؟ تو کیا جواب دیتا ہے معلوم؟ ابا وستک ہوتے آ گیا ہے، مجھے کیا جواب دیا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرا۔ بولا شیطان، تو کیا مطلب آگ لطیف ہوتی ہے، مٹی کثیف ہوتی ہے؟ بولا لطیف چیز کا مرتبہ بڑھ کے ہے، کثیف چیز کا کم ہے، میں بڑھ کے وہ بڑا درجہ ہو کے چھوٹے درجے کو کئی کو کروں؟ بولا ارے اللہ جسے چاہے فضیلت دے، آگ کو دے یا مٹی کو دے، اللہ جس کو فضیلت دیا مان لینا، نہیں مان لینا؟ نہیں، میرے دل میں نہیں ماننا، نہیں مانا۔ تو اللہ فرما رہا ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر میں آ گیا، وکان من الکافرین، اور کافرین میں ہو گیا۔ اس کے 2 معنی بتائے علماء، کانا من الکافرین کے معنی کافروں میں ہو گیا، یعنی اللہ کی بات کا انکار، ادب کے معاملے میں نہیں کرانا اللہ کا، انہیں تو صرف بے ادب بھی ہوگا، اللہ کا منکر بھی ہوگا، نہیں بات مان تو بولا منکر نہیں ہوگا، اللہ کی بات نہیں مان تو بولے تو رہتا ہوں، ایک تو بے ادب بھی ہوگا، ادب نہیں کر تو بولا آدم علیہ السلام کا۔ ابا واستکبرا وکان من الکافرین کے 2 مطلب ہے، کافروں میں ہو گیا انکار کے بعد، ادب سے انکار، اللہ کے حکم سے انکار کے بعد کافروں میں ہو گیا۔ دوسرا معنی اللہ کے علم میں کافر ہی تھا، ایک معنی آتا ہے کانا من الکافرین، کافر ہی تھا نا علم الہی میں، اللہ جانتا ہی تھا۔ اصل مومن وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ ہے مومن، اور زندگی بھر مومن رہا، مرتے مرتے کو کافر بن کے مرا، اللہ کے پاس وہ مومن نہیں، وہ لیسٹ میں کافروں میں رہتا۔ بتاؤ، ایک حدیث شریف ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہدایت کے چمکتے ستاروں سے فرمایا، میں جو بول رہا ہوں کوئی عقیدت میں نہیں، پیارے نبی بولے ہیں کیا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، وہ بھی آسمان کے ستارے نے، اس سے بھی اعلیٰ درجے کے ستارے۔ یہ آسمان کے ستارے زمینی رستہ بتاتے ہیں، یہ مصطفیٰ کے صحابہ اللہ کے قرب تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں، مصطفیٰ کے دربار تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ اور ان صحابہ میں وہ اہل بیت بھی شامل ہے جو مصطفیٰ کی صحبت کا شرف پائے ہیں، وہ اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، ان کو دونوں شرف ہے، اہل بیت ہونے کا بھی، صحابی جو حبیب کے صحبت پانے والے۔ اب سنیے کیا بولے اللہ کے حبیب، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ یہ آسمان کے ستارے زمین کے راستے طے ہوتے، اندھیرا ہے تو گرے تو زمین، جسم کی ہڈیاں پتلیاں ٹوٹ جاتی، مگر یہ صحابہ کون تھے؟ اللہ رسول کے قرب کے راستے بتانے والے۔ کیوں؟ ارے یہ تو صرف دنیا کے گھروں تک پہنچتے جی، زمین کے سورج سے، سورج کی روشنی میں،
یہ صحابہ کی روشنی میں اللہ کے قرب تک پہنچتے. بولو ہمارا گھر بڑا یا مصطفیٰ اور خدا بڑے؟ وہاں تک پہنچنے کا ہدایت کے ستارے ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں جن کی بھی پیروی کرو ہدایت پالو گے. بِأَيِّهِمْ، جن کی بھی پیروی کرو ہدایت پاؤ گے. مطلب کیا؟ کوئی صحابی بھی گمراہ نہیں تھے، سب ہدایت پر تھے. ان میں مسائل میں اختلاف ہوا ہے، عقائد میں اختلاف نہیں ہوا ہے. ارے سمجھ رہے؟ انہی مسائل میں ان میں اختلاف ہوا، بلکہ مجتہدین میں ہوا. بعض نے ایک صحابی کا عمل لیا، بعض نے ایک کا، ان کا ارشاد کسی نے لیا. اختلافات جو مجتہد امام اعظم امام شافعی مالک حنبل میں جو آیا ہے، انہی صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے ان میں اختلاف آیا. میں نے وہ قول لیا، بعد نے ایک قول لیا، بعد وہ عمل لیا. صحابہ میں مسائل میں تھا، عقائد میں نہیں. کیوں؟ سب ہدایت یافتہ. کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سلطان کہہ رہے ہیں. ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، نبیوں کے سلطان کی بات غلط نہیں ہو سکتی. پکی بات ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سمندر سوکھ سکتا ہے، چاند ستارے ذرات بن کے اڑ جا سکتے ہیں، مگر اللہ کی حبیب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ایک جگہ صاف لفظوں میں بتایا. اور ہدایت پہ چلنا ہے تو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلو. بولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. میں بتاؤں آپ حدیث سنا دوں. ترمذی شریف کی حدیث، سیاستہ کی حدیثوں میں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. کیا فرمائے پیارے نبی؟ تفرقت بنو اسرائیل علی سنتین و سبعین فرقتاً. یہودی لوگ 72 فرقوں میں، اور دوسرے میں یہ نصارہ کا بھی یہ ذکر ہے، ان کے بارے میں 71 فرقے، یہود 72 فرقے، دوسرے اور حدیث بھی ہیں. 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. ستفترق امتی علی 73 فرقتاً، اور ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ارے ابھی بٹے نہیں تھے، پہلے سے بول رہے. معلوم ہے نبی کو قیامت تک کا علم معلوم ہے، کیا ہونے والا ہے، کتنے فرقے ہونے والے، تو بتا دی. آقا نے فرمایا کلہم فی النار. نبی صرف صحابہ کے ہدایت کرنے والے نہیں، قیامت تک کی امت کی ہدایت کرنے والے. کہا سب گمراہ ہو، سب دوزخی ہوں گے، مطلب ان سے بچ کے رہو. یا تم بھی اگر ان جماعتوں میں چھوڑو، بولنے کا مطلب چھوڑو، میں جس کو ہدایت یافتہ کہوں ادھر آؤ، یہ مطلب ہے. سب دوزخ میں جائیں گے. الا ملتا واحدہ، سوائے ایک ملت کے. ایک ملت دوزخ میں نہیں جائے گی. 73 فرقے ہوں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک ملت نہیں جائے گی. قالوا من ہی یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک ملت کون سی ہے جو دوزخ میں نہیں جائے گی؟ قال ما انا علیہ واصحابی. فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے. میرے طریقے، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے دوزخ میں نہیں جائیں گے. اور یہ بات کس کی ہو رہی؟ عقیدوں کی بات ہو رہی. فرقے بولے تو عقیدے کی بات ہو رہی، عمل کی بات نہیں ہو رہی. عمل کی بات، عقیدوں میں سب صحابہ ہدایت یافتہ. میں بولوں، ایک کاتب تھا، پیارے نبی کے وحی کو لکھتا تھا، عیسائی تھا مگر مسلمان ہوا. ہو کہ کاتب پیارے نبی کی کتابت کا کام کرتا تھا. سورہ بقرہ لکھا، سورہ آل عمران لکھا، یعنی اتر رہی تو لکھے، کتابت لکھا. اس کے بعد کیا ہوا معلوم؟ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا. اچھا پھر گیا. میں بولا نا اللہ پہلے ہی، میں وہ بولتے بولتے ادھر آ گیا. اللہ فیصلے کر دیتا کون جنتی کون. میں حدیث یاد آئے تو بول، نہیں تو یاد دلانا. ایمان پہ خاتمہ اللہ پہلے لکھ دیا، کون ایمان پہ خاتمہ کون برا پہلے لکھ دیا، وہ بعد میں بولنا. اب اس کا کیا ہوا معلوم؟ یہ کاتب کا حال، عیسائی تھا، مسلمان ہوا، سورہ بقرہ بھی لکھا، آل عمران بھی لکھا، پھر مرتد ہو گیا، پھر اسلام سے پھر گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا معلوم؟ پھرا کیا بول رہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں معلوم. وہ جتنا میں لکھوں نا بس اتنے جانتے ہیں. میں کیا بقرہ آل عمران اور کچھ نہیں جانتے، میں لکھ کے دیا تو جو بولا. اب بتاؤ کتنی بڑی حبیب کی شان میں گستاخی. اب وقت آیا، مر گیا تو اس کے لوگوں نے اس کو خبر میں دفن کیا. تو خبر نکال کے اس کو باہر پھینک دی.
تو اب کیا بولے انہیں چونکہ مرتد ہو گیا تھا، ان کے خاندان والے چاہنے والے بولے انہیں چونکہ اسلام میں آ کے نکل گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ نے، بلکہ حدیث میں یوں ہے محمد، میں اردو میں بول رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ نے مل کر دشمنی سے، کیوں وہ اسلام سے نکل گیا نا، اس لیے انہوں نے نکل کر اس کو خبر کھود کے باہر پھینک دیا، بلکہ آپس میں بول لینے لگے۔ تو کیا کرے معلوم، اب ایسا کریں گے بہت گہرا خبر کھودیں گے اس کو تاکہ نکالنا نہ، جتنا زیادہ ہو سکتا تھا کھودے، جب تھک گئے تو وہاں ڈال دے بہت اندر کر کے، پھر دوسرے دن آ تو پھر دیکھے تو باہر ہی ہے، پھر وہی بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ مل کے یہی کام کرے، پھر اور جتنا ہو سکتا اور گہری کرے خبر کو، پھر اندر خوب مٹی ڈالے، پھر تیسرے دن آ کے دیکھے تو پھر باہر۔ آپ بولے نہیں معاملہ ان کا نہیں دکھ رہا، یہ کچھ اور معاملہ، غضب الہی بول کے سمجھ گیا ہوگا، اس نے چونکہ وہ توہین کیا تھا نا، اتنا ہی جانتے جتنا میں لکھے دیا ہوں توہین، بلکہ کیا کرے معلوم، چھوڑ ڈالے اس کو اسی چھال پہ۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا، ہم کہہ رہے ہیں ہر صحابی ہدایت پر ہوتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کیا صحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ نجوم کی طرح، اور میں نے کیا بولا، پیارے نبی بولے سب غلط راستے پہ سوائے میں اور میرے صحابہ جس پہ، اور بھی ہی مقتدی تمہیں، جن کی بھی پیروی کرو ہدایت پاؤ گے۔ تو ہر صحابی کو بولے پھر یہ بھی تو اسلام لایا تھا، پھر کیا اس کی پیروی کرنے والا نجات پائے گا کیا، جس کو خبر نے نکال کے پھینکا باہر کر دیا، تو یہ بھی تو صحابی تھا نا۔ تو سنیے، دھوکہ مت کھائیے، یہ صحابی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ صحابی کے لیے شرط ہے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھنا، یا کم سے کم صحبت سے مشرف ہونا، اور خاتمہ ایمان پر ہونا تو صحابی ہے۔ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا، اس لیے ایک شرط نہیں پائی گئی، صحابی کی لسٹ سے خارج ہے، بالکل صحابی نہیں ہے۔ اس کا نام لے کے ہم صحابی ایسے تھے نہیں بول سکتے، صحابی ہوتا ہی نہیں۔ کیا بولا میں؟ خاتمہ برا ہو تو صحابی نہیں۔ ہمارے علماء نے بتا دیا، محدثین نے بتا دیا، صحابی ہونے کے لیے صرف حبیب کو ایمان کی حالت میں دیکھنا یا صحبت کافی نہیں، ایمان پہ خاتمہ بھی ضروری۔ خاتمہ برا ہوا تو اس کو صحابی نہیں بولیں گے، مرتد بولیں گے، سمجھ گیا؟ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، پیارے نبی کے بعد کچھ مرتد ہو گئے، اسلام سے باہر ہو گئے، پیارے نبی کے وصال شریف کی بات۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر سب کو پانی پلائیں گے، اپنی امت کو۔ اللہ نے حوض اس کا ہے، مالک بنایا ہے مصطفیٰ کو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب میں نے حوض کوثر کا تمہیں مالک بنا دیا۔ حوضی ممبری علی حوضی، پیارے نبی کہتے ہیں میرا ممبر میرے حوض کے پاس ہے، مطلب جہاں مصطفیٰ ممبر پر ٹھہر کر خطبہ دیتے ہیں، اللہ نے آپ کے قدموں کے نیچے ہی قیامت کے دن حوض کوثر جاری فرمایا۔ مصطفیٰ کے قدموں تلے ہے حوض کوثر، بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ ستاروں کی، آسمان کے ستاروں کی طرح اس کے پیالے ہوں گے۔ آپ پیارے نبی اپنی امت کو سیراب کریں گے تو فرشتے آ کے باس کو کیا کریں گے، ڈھکل کے دور کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ تو پیارے نبی بولیں گے میرے صحابی ہے، یہ میرے صحابی، کچھ کے بارے میں ہے، یہ میرے صحابی ہے، میرے صحابی ہے۔ تو اللہ پیارے نبی کو بولے گا تم کو نہیں معلوم تمہارے وصال شریف کے بعد کیا کیے لوگ، مطلب کیا، تم ان کو صحابی کہہ رہے ہیں، تمہارے وصال کے بعد اسلام سے مرتد ہو گئے، اب کہاں کے صحابی، وہ غیر صحابی ہو گئے۔ تو یہ صحابی کہہ رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا تمہارے بعد کیا کرے نہیں معلوم، تو اب صحابی کہتے رہے، خاتمہ ایمان پہ ہونا ضروری ہے، کہ مرتد ہونے کے بعد وہ صحابی نہیں ہے، جو مرتد ان کو صحابی نہیں کہنا، اور جو خاتمہ بالخیر ہے وہی صحابی ہے۔ سمجھیے بات، جتنوں کا بھی خاتمہ بالخیر والحمدللہ اور صحابی ہے، اور جتنے صحابی ہیں خاتمہ بالخیر شرط ہے، اللہ کو معلوم ہے کون بری موت مرنے والا ہے، تو آپ کو معلوم جو بری موت مرنے والا صحابی نہیں، اور ایمان پہ خاتمہ وہی صحابی ہے۔
اس لیے پیارے نبی نے فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے جس صحابی کی بھی ہدایت پیروی کرو ہدایت پاؤ گے، بشرطے کہ وہ صحابی ہو۔ معزز سامعین کرام، اس لیے پیارے نبی کہتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں میرے صحابہ ہیں اس پہ چلنے والے دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ ارے یہ کئی جامع نظامیہ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ سمجھے گلبرگہ شریف کا ہے، اجمیر شریف کا، بغداد شریف کا نہیں ہے، بارگاہ رسالت سے آیا ہوا فتویٰ۔ وہ دوزخ میں صرف ایک ملت۔ اب پیارے نبی کئی کو بولے بولو، پیارے نبی رحمت والے نبی ہے، جانی دشمنوں پر بھی عفو کے موتی نچھاور کرتے ہیں آقا، ان کو بھی بد دعا کی جگہ دعائیں دیتے ہیں۔ تو جان جو مصطفیٰ پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں ان کو اللہ کے نبی کیوں اتنی سخت وعید سنائیں گے جی؟ مطلب یہ ہے مجھے تم نبی مان رہے ہو، میں رحمت والا نبی بن کر آیا ہوں، آنے والی خبریں دے رہا ہوں، خبردار جو میرے صحابہ کے طریقے پہ رہیں گے انہی کے ساتھ رہو، نجات پاؤ گے، اگر کہیں اور جاؤ گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ نبی کی رحمت ہے قیامت تک کی امت کی حفاظت کرنا۔ اتنی رہنمائی کے باوجود بھی کوئی نبی اور صحابہ کے طریقے والوں کو چھوڑ دے اور کہنے ان کے مخالف صحیح ہے تو مطلب نبی کی بات غلط، میرا خیال صحیح ہے، مطلب نکلے گا۔ نبی کی رہنمائی معمولی ہے، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ آپ دیکھو بھائی، جس پر میں اور میرے صحابہ، سنو نبی کیوں غلط نہیں ہو سکتے؟ ان کو سکھانے والا خود رب العالمین ہے۔ اور صحابہ کیوں غلط نہیں ہو سکتے؟ ان کا سکھانے والے ذات مصطفیٰ ہے۔ ان کے زمانے میں کوئی گمراہ تھا کیا ان کو بھٹکانے کے لیے؟ صحابہ کو جب بھی ضرورت پڑتی مصطفیٰ کی دربار میں حاضر ہوتے تھے، کسی بھی معاملے میں ہے، سمجھیے بات کو۔ تو حبیب سے ہدایت پاتے تھے۔ البتہ کیا مسائل میں کیوں فرق پڑا معلوم؟ مسائل بعض ناسخ منسوخ ہوئے ہیں اور بعض دیگر چیزیں بھی، وہ علمی بات ہے، ادھر جانا نہیں ہے۔ ہوا کیا بولے تو پیارے نبی سمجھو ایک بار رفع یدین کرتے تھے نماز، اب بعد میں رفع یدین چھوڑ دی۔ اب بس صحابہ کی روایت ہے رفع یدین کرتے تھے، انہوں نے وہ لے لیا، بس چھوڑے سو ملی تو وہ لے لیا، ایسے ہی سمجھتے جاؤ۔ اب صحابہ پیارے نبی کبھی ایک عمل کرے کبھی دوسرا عمل کرے، تو اب بات کا عمل کوسا ہے اس کو لینے میں مجتہدین میں بھی اختلاف ہوگا۔ اور جو صحابہ پہلے کے عمل کو دیکھے اسی پہ برقرار ہے، جو بات کا عمل دیکھے وہ بیان کر دیں۔ پہلے کا عمل ختم، بات کا عمل باقی رہنے والا، مگر اس کو سمجھنے میں اختلافات ہو گئے، اجتہادات میں اختلاف ہوئے۔ خیر بہرحال معزز مسائل میں ہے بھائی اختلاف، عقائد میں نہیں ہے۔ یا جو پیارے نبی بول رہے ہیں جس کی بھی پیروی کرو ہدایت، عقیدے کی بات کری تو بھائی پیارے نبی کو صحابہ پوچھے کہ یہ کون ہے جو صحیح ملت ہے، تو بولے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر بولے۔ مگر ایک سوال آتا، اب صحابہ نہیں ہے نا، اب کیا کرنا؟ تو ارے صحابہ نہیں ہے، صحابہ کی تعلیمات موجود ہے ہمارے پاس، ہے نا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کیا، میں اس کو اردو میں مطلب عرض کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول میں فرماتے ہیں تم کو چلنا ہے تو ان کے طریقے پر چلو جن کا انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ موجودہ دور فتنے سے خالی نہیں ہے۔ بولے حدیث ہے جی، عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے، یہ تم کو چلنا ہے تو جو انتقال کر گئے ان کے طریقے پہ چلو۔ ابھی نوحائی نے تو طریقے پہ کیسا چلیں گے؟ بولے تو ان کا طریقہ تمہاری کتاب میں تو آ گیا، حدیثوں میں، وہ دیکھ کے چلو، مطلب ہے۔ ہم نے ہائی نے تو کیسا چلیں گے؟ بولے تو بوروں میں خیال آتا بھائی ہائی نہیں کہتا، ارے وہ نہیں ہے مگر ان کی تعلیمات تو ہے۔ مصطفیٰ گنبد خضرا میں تعلیمات ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہماری مدارس میں نہیں ہے آقا کی تعلیمات، تو نبی کی بھی ہے، صحابہ کی بھی ہے۔ اللہ کی کیسے عظمت رکھنا چاہیے صحابہ نے نبی سے سیکھ کر سکھایا، نبی کا کیا مقام ہے نبی سے سیکھ کر سکھایا، اہل بیت کا کیا مرتبہ ہے صحابہ نے نبی سے سیکھ کر ہی بتایا ہے۔ اہل بیت کے جتنی عظمت ہے انہی سے ملی ہم کو۔ خود صحابہ کا کیا مقام ہے صحابہ نے ہی مصطفیٰ کے احادیث نقل کر کے بتائیں۔ اولیاء اللہ کے کیا مراتب ہے وہ صحابہ نے حبیب سے سن کے بتایا۔ یہ صحابہ امت کے بیچ اور نبی کے بیچ میں بڑا وسیلہ ہے، جیسے مصطفیٰ اللہ اور صحابہ کے بیچ میں ذریعہ ہے،
صحابہ تک پہنچنے کا اور ہم تک پہنچنے کا نبی کے اور ہمارے درمیان صحابہ ذریعہ ہے. انہوں نے سیکھا، کلام سنا، حکم سنا، ہم کو بیان کیا، عمل دیکھا، ہم کو بیان کیا، ادائیں دیکھی، ہم کو بیان کیا، اخلاق شریف دیکھے، ہم کو بیان کیے. ارے پیارے نبی کے اطراف صحابہ یوں گھیر کے بیٹھتے، یوں معلوم ہوتا کہ ستاروں کے بیچ میں بدر کا چاند چمک رہا ہو. ایسے ہی نہیں بیٹھے، آقا کا حسن و جمال بھی دیکھتے رہے، ذات مصطفیٰ کی صحبت سے بھی مالا مال ہوتے رہے، اور آقا کے پیارے پیارے کلمات چاہے وہ قرآن بن کر آئے یا حدیث مصطفیٰ بن کر آئے لیتے بھی رہے سینے میں. یہی نہیں، پورا قرآن ہمارے لیے جمع کر کے پہنچایا، آقا کے حدیث بیان کر کر کے سنائے. بعد والوں نے جنہیں اللہ نے شہادت دینا تھا انہوں نے اکٹھا کر کے جتنا ہوا حدیث کا ذخیرہ ہم کو دیے. یہ سب کن سے پہنچا ہے؟ پیارے نبی کے صحبت میں جو رہتے تھے. اب اختلاف ہے، اب ہر وقت پورے صحابہ اکٹھا تو نہیں رہتے تھے، ایک کثیر تعداد اب تھی، کثیر تعداد وہاں تھی، کثیر ایک ارشاد صحابہ کا یہاں سنے سوالے ہو وہ یا نہیں سوالے نہیں سنتے تھے، وہاں سنے سوالے ہی نہیں سنتے، یعنی آقا کبھی کس محفل میں بولے اتنے سنتے تھے باقی نہیں، تو ایک دوسرے کو سنا لیتے تھے وہ لوگ. اور ان کا کیسا جذبہ تھا میں بولوں صحابہ کرام کا. آپ کئی لوگ یہ بولتے بھائی صحابہ یہ کرے کیا، صحابہ وہ کرے کیا، ہم لے کے بیٹھے کیا، صحابہ سے بڑھ کے عاشق رسول ہو گئے. میں کسی پر دل دکھانے کے لیے بات نہیں کرتا، سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، اور بغیر سمجھائے کے بات سمجھ میں بھی نہیں آتی نا جی، سمجھا نا. اب ڈاکٹر کو بولیں گے چیر نکو پھاڑ نکو گڈھا نکال کے باہر کرو بولے تو کیسا کریں گا جی. انہیں دشمنی سے نہیں کاٹتا، وہ پیٹ کو جو کاٹتا نا اندر کے زہریلے گڈھے نکالے محبت میں کاٹتا ہے. وہ محبت میں کٹنے میں تھوڑی تکلیف ہو جاتی، برداشت کر لے تو راحت ہی راحت ہے. آگے گڈھا چلے گا تو راحت نہیں ہے جی. ہاں سمجھا نہیں، وہ بولنا پڑتا، اپنے کو بات پسند نہیں ہے تو بارے گراں دکھے گا. جب سمجھ میں آ گئے تو ارے کیا پیاری بات بولے مصطفیٰ. یہ پہلے بولتے تو میں اب تک کہیں کو اتنے راستے میں رہتا تھا نہیں بولتے. معاملہ ایسا ہے بھائی، مجبوراً ہم کو کہنا صحابہ یہ کرتے تھے کیا، صحابہ وہ کرتے تھے کیا، میلاد کرے کیا، معراج کیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، مگر میں کسی کو اس لیے برا نہیں بولتا. ان کا بھی ایک جذبہ ہے کہ بھائی قرآن میں نبی نے فرمایا بدعت سے بچتے رہو جہنم میں جاتی، بولے ہم صرف جہنم سے بچانے کا جذبہ رکھتے ہیں بلکہ کرتے ہو کیونکہ بدعت ہے، یہ نئی چیز ہے. بلکہ چلتے چلتے میں بھی بول رہا ہوں کیونکہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اب ان کا ذکر ہم اب یہ میلاد کا ذکر کرے کیا صحابہ، انہوں نے کرے ہم کرے کیا، ان سے بھی بڑے عاشق ہو گئے کیا ہم. ایک سوال آتا تھا انہوں معراج کا ذکر کرے کیا، یہ ختم کر کیا انہوں ایسے جل سے منائے کیا. خیالات آتے ہیں جی، میں ہر ایک کو جس کو آتے انہیں کو بول رہا ہوں. بھائی یہ خیالات آتے تو اس کو کیسا دور کرنا معلوم. ہم تو وہ ہیں سال میں ایک میلاد کا جلسہ کرتے ہیں، سال میں ایک معراج کا ذکر کرتے ہیں، ہے نا، وہ کرتے ہیں. اب صحابہ یہ نہیں کرتے تھے لوگوں یہ دن یہ تاریخ یہ ٹائم جلسہ ہونے والا ہے آئیے، نہیں کرتے تھے صحابہ. ہم کر رہے ہیں یہ تاریخ یہ ٹائم. اب تو اس کا دور چل رہا نا، بٹن دبائی کی چل جا رہا پوری دنیا میں. پہلے وہ چھپاتے تھے، وہ اچھے چوا بھائی وہ چھپاتے تو کاغذاں جا کے اڑ کے گر جاتے، چپکاتے نہیں تھے جی پوسٹر، وہ لکھ جاتے، وہ پیارے نبی کا نام کی تھی بے حرمتی ہوتی، لوگ اچھی کر دیتے. اب چلو ایک اچھا ہی چھوا، کاغذوں کی بے ادبی نہیں ہو رہی ہو جس پہ اللہ کا رسول کا نام آ جاتا ہے. اب پیارے نے صحابہ یہ نہیں کرے، تاریخ مقرر نہیں کرے، دن مقرر نہیں کرے، ٹائم مقرر نہیں کرے. یہ نیا لے کے بیٹھے تاریخ فلاں دن فلاں جگہ فلاں. یہ کیا صحابہ نہیں کرے، اور انہوں ہم سے بڑھ کر تھے نا بھائی. میں ان کو برا نہیں بول رہا ہوں، بدعت کہنے کے لیے بھائی پیارے نے بھی بدعت سے روکے، بچنا چاہیے. امت کو بچانے کا جذبہ اچھا ہے، مگر کبھی کیا ہوتا معلوم، ہم غور نہیں کرنے سے جذبہ اچھا رہتا ہے، بات غلط ہو جاتی ہے. جذبہ اچھا نہیں سمجھنے سے بات غلط ہوتی ہے، سمجھ رہے نا. سمجھے کیا نہیں بولوں میں اسی طرح ذہن لے جا رہا ہوں. میرا دل دکھانا کبھی مقصد نہیں ہوتا ہے، اللہ کبھی ہے تو معاف کر دے، سمجھانا مقصد ہوتا ہے. بتاؤں میں آپ کو یہ ٹائم مقرر کرنا، جگہ مقرر کرنے کی ضرورت کس کو ہوتی معلوم؟ جو دنیا میں مصروف ہے.
اس کو ٹائم نہیں مل رہا اللہ رسول کا ذکر سننے کے لیے. ارے بھائی روزانہ نہیں تو نہیں, تیرے کو آسانی دیتے, یہاں آ جا, یہ ٹائم آ جا, تھوڑا سن لے, چلے جا, پورا مسرور ہے دنیا میں, بولنے کا مطلب ہوا. اس صحابہ کو ٹائم مقرر کرنا پڑتا جی. وہ لوگ تو تلاش کرتے رہتے, مصطفیٰ جہاں ہے وہاں پہنچ جاتے تھے. نہ جگہ مقرر کرنے کی ضرورت, نہ ٹائم, نہ تاریخ. وہ دیکھتے تھے, وہ تو مصطفیٰ گزر گئے تو خوشبو سن کے پہچان لیتے تھے مصطفیٰ یہاں سے گزرا. اللہ نے بھی مصطفیٰ کو بدن انور میں وہ خوشبو دی. صحابہ کہتے ہیں بڑے بڑے خوشبوؤں کو ہم نے سونگ لیا, لیکن ذات مصطفیٰ کی خوشبو ہی نرالی ہے. مصطفیٰ جسی گلی سے گزر جاتے, ہم خوشبو سونگ کے پہچان لیتے مصطفیٰ یہاں سے گزرے. معزز سامعین کرام, وہ صحابہ ہیں, ان کو تاریخ مقرر کرنا پڑتا. وہ تو گھس پٹ کے آتے تھے, سال میں ایک مرتبہ والے نہیں تھے, دن میں کئی مرتبہ والے تھے. وہ اگر صحابہ کے طریقے پہ لے کے چلیں, ایک دن میں اتنی پریشانی ہے, سال میں ایک مرتبہ, دن میں کئی مرتبہ صحابہ کی ہوتا بٹھا دیں, کیا حال ہوگا ہماری دنیا کا. اتنا نکو کرو, 1% کرو بس ہے ان کا. میں کہتا ہوں میلاد نبی, معراج نبی اگر صحابہ نہیں بیان کرتے تو تابعین کو کیسے معلوم ہوتا؟ تابعین نہیں بیان کرتے تو تبع تابعین کو کیسے معلوم ہوتا؟ وہ نہیں بیان کرتے تو محدثین کے اساتذہ کو کیسے معلوم ہوتا؟ اگر وہ نہیں بیان کرتے اساتذہ تو محدثین کو کیسے معلوم ہوتا؟ محدثین کو معلوم نہیں ہوتا تو پھر جمع کیسے کر دیے ہیں؟ یہ حدیث میں جمع خود بتا رہی ہے, صحابہ سے چلتے آیا ہے ذکر. آقا کب پیدا ہوئے ہم کو معلوم, یا صحابہ سے حدیث میں آیا بلکہ جانتے ہیں جی. بھئی 12 ربیع الاول کو پیدا, حدیث میں آیا بلکہ معلوم نہ. پیر کے دن پیدا ہوا, حدیث میں آیا بلکہ معلوم نہ. حدیث میں کیسے آیا؟ صحابہ سے آگے بڑھا تو معلوم نہ محدثین کو. کیا محدثین ڈائریکٹ جان رہے حبیب کی ساری زندگی کو؟ پوری سیرت ہے جی حبیب کی, صحابہ سے ہو کر آئی نا. آقا کی سیرت بھی بیان کرے, اخلاق بھی بیان کرے, میلاد بھی. معراج کب ہوئی, کیا ہوئی, ابو جہل نے کیا سوال کیا, ابو جہل کے جواب, مصطفیٰ کو ابو جہل نے کیا جواب دیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ تو حدیثوں میں ہے معراج کا بیان صحابہ سے آیا تو ہم معراج میں بیان کرے. وہ صحابہ نہیں بیان کرتے تو ہمیں کیا خبر ہے؟ ابھی بولو معراج کا ذکر ہے مثال کے طور پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کہاں تک ہوئی؟ عقائد کے کتاب میں عرش الہی سے جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک لے گیا. وہ اللہ جانے, رسول جانے. اللہ جانے کتنا بلند کیا کیا سے عرش الہی سے, اور حبیب جانے کتنا بلند ہوئے ہے نا. مگر پیارے نبی نے پورا قصہ ایک دم ایک محفل میں نہیں سنا ہے. کچھ قصہ ایک محفل میں, کچھ قصہ ایک محفل میں, کچھ اس لیے بعض صحابہ نے بات سنایا, بعض صحابہ نے بعض باتیں, سب کی ملائے تو پورا معراج کا واقعہ بنتا ہے. ایک وقت میں سب کو نہیں سنایا آقا, کبھی یہاں کچھ کبھی وہاں کچھ. معراج سے تشریف لائے تو ابو جہل کو بھی سنایا آپ معراج کا قصہ. کیا بولے؟ میاں ابو جہل, مجھے اللہ نے بیت المقدس, کعبہ شریف سے بیت المقدس لے گیا تھا. بولے آگے آسمان کا نہیں بولے, بولنا بیکار تھا, انہیں مانتا ہی نہیں تو بول کے کیا ہوا. ارے اس کو شک آتا, گئے تھے تو دلیل دو, آسمان کے اوپر کا مانتا نہیں تو دلیل کہیں کو مانگے گا. اس کو بیت المقدس کا معلوم, دلیل پوچھے تو میں بتاؤں گا, انہیں سمجھے گا بول کے وہاں تک ہی بتایا جہاں تک وہ جانتا تھا. خالی بیت المقدس کا بتائے, اتنا بھی ہضم نہیں ہوا اس کو. پکا بولا پکا, ہاں پکا. سیدھا کہاں گیا معلوم؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. جا کے بولو دیکھو تم جن کو نبی مان رہے نا کیسے کیسے باتیں کر رہے ہیں, سنو. ابھی سمجھ سکتے ہیں ان کی جھوٹ کو. کون تو بھی مسجد حرام سے مسجد اقصی کو رات کے تھوڑے حصے میں جا کے آتا کیا جی؟ اب صدیق اکبر کو سمجھا رہا ابو جہل, واس چل رہا ہے, جا کے آتا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں جا کے آگے ابھر رہے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا معلوم؟ میرے نبی نے فرمایا ہے
ہاں تم جس کو نبی کہتے ہو، انہوں نے میرے نبی نے کہا تو سچ کہا ہے، یقیناً آپ جا کے تشریف لائے بیت اللہ۔ ابو جہل نے سنا انکار کیا، صدیق اکبر نے سنا تصدیق فرما دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم صدیق ہو، حق کی تصدیق کرنے والے، بہت سچ بولنے والے، یہ بھی آتا من، حق کی تصدیق کرنے والے۔ ایک نہیں، یہ صدیق نام نہیں ہے، اب سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا لقب ہے، اور ابو بکر بھی نام نہیں ہے، کنیت ہے۔ جہاں ابو ابا ابھی جو پڑھی ہے نا تو سمجھنا نا، وہ کنیت ہوتی ہے، کنیت بولتے اس کو، اور یہ صدیق ہے، نام نہیں ہے، لقب ہے۔ آپ کا لقب صدیق بھی ہے، پیارے نبی کا بولا ہوا ہے۔ بھائی ہم بولے تو صحیح بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا، ہمارا معاملہ صحیح بات، مصطفیٰ جو بولے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ صدیق کا لقب مصطفیٰ نے دیا ہے، کن کو دیا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور عتیق بھی بولے ایک مرتبہ، عتیق کے کئی معنی آتے ہیں، اس میں سے ایک معنی آزاد کے ہیں۔ عتیق کہا تو یہ معنی آزاد کے لیے، عتیق سے مراد پیارے نبی نے کہا یہ دوزخ سے آزاد ہے۔ بولے کن کو؟ ابو بکر صدیق، دوزخ سے۔ حبیب بولنے کے بعد دوزخ کی کسی چنگاری کی بھی کیا مجال ہے؟ حبیب جس کو آزاد ہے اس کی طرف پھٹک سکے؟ ہاں، حبیب نے کہا ہے دوزخ سے آزاد ہے، پیارے نبی نے، اللہ کے حبیب نے، رسولوں کے سلطان نے، نبیوں کے قائد نے کہا ہے، آخری نبی نے فرمایا دوزخ سے آزاد ہے، اسی لیے آپ کو عتیق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ صدیق ایک مرتبہ نہیں کہا، دو مرتبہ فرمایا حبیب نے۔ کیسے بولوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کب کرے معلوم؟ کب حکم ہے اعلان نبوت کرنے کا؟ جب آپ کی عمر شریف، دنیاوی عمر شریف 40 سال کی ہو، کیونکہ آپ کا نور کائنات میں سب سے پہلے پیدا ہوگا۔ اب اس کی عمر کو جبرائیل السلام بھی بولے میں بھی نہیں جانتا، بول دیے اب کون جانے گا وہ نور کب پیدا ہوا۔ البتہ نور خدا میں، نور مصطفیٰ میں فرق ہے۔ نور خدا پیدائش سے پاک ہے، نور مصطفیٰ پیدا ہونے والا ہے۔ یہ جو پیدا ہوتا ہے وہ عابد ہوتا ہے، جو پیدائش سے پاک ہے وہ معبود ہے۔ اتنی بات ہے۔ نور مارتے بعد لوگ گھبرا جاتے ہیں اللہ کے برابر کرے، وہ اللہ کا نور پیدائش سے پاک ہے۔ یہ نور مصطفیٰ سب سے پہلے پیدا ہوا، مگر پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہونا خود بتاتا خدا نہیں ہے، جو خدا ہے پیدا نہیں ہوتا، سمجھے نا؟ ساری مخلوق پیدا ہونے والی عابد ہے، اللہ ایک پیدائش سے پاک ہے، معبود ہے۔ پیدا وہ ہوتا ہے جو کبھی نہ ہو، اللہ انہیں پیدا کرتا۔ اللہ کب نہیں تھا، اس کو پیدا ہونے کی ضرورت ہی تھا، ہمیشہ تھے، اس لیے پیدائش سے پاک ہے، موجود ہے مگر پیدائش سے پاک ہے۔ کھربوں سال پہلے بھی زمین آسمان نہیں ہے، اللہ موجود ہے۔ چاند ستارے نہیں ہیں، اللہ موجود ہے۔ کچھ بھی ذرہ نہیں ہے، اللہ کا نور موجود ہے۔ ایک وہ وقت تھا، نور خدا تھا، کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد سب سے پہلے کائنات میں، مخلوق میں اللہ نے حبیب کے نور کو پیدا کیا، تو ایک وقت وہ تھا نور خدا تھا، نور مصطفیٰ تھا، غیر کچھ بھی نہ تھا۔ خیر بہرحال وہ نور مصطفیٰ تو کائنات میں سب سے پہلے پیدا ہو۔ عابد ہے بھائی، ہم عقیدے میں افراط تفریط سے پاک ہے۔ ہم نے نبی کو نور ہونے سے خدا نہیں کہا، وہ نور پیدائش سے پاک ہے، اللہ کا نور۔ یہ نور پیدا ہوا ہے سب سے پہلے۔ ہے جاویر، میرے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، نور کے فیضان تھے، فیضان ہے، بس ہو جا بولے اللہ کے، ہو جا کہنے سے ہو گیا بس۔ خیر اس میں تفصیل میں جائیں گے، بات وہ ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے پیدا ہو۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ان کے پیشانی میں وہ نور رکھا گیا۔ اب وہ نور پر اللہ نے کیا کیا، شان بشریت بھی عطا کر دیا۔ اب وہ نور منتقل ہوتا رہا۔ پیارے نبی کہتے ہیں پاک اسلاف سے پاک ارحام کی طرف اللہ مجھے منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے ابا میری امی سے پیدا ہو رہے۔
کیا فرما رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پاک اسلاف سے پاک ارحام کی طرف. تو ایک تو یہ معنی بھی بتایا علماء، آپ کی نسب میں پورا آدم علیہ السلام تک کوئی بھی اس زمانے کے نکاح کے قانون کے علاوہ نہیں جمع ہوئے. آپ کی امی کا پورا حوا رضی اللہ عنہ تک نسب. ایک معنی یہ ہوئے بالکل پکا ہے جمہور نے. دوسرا معنی پاک شرک و کفر سے پاک. آپ کا پورا نسب آدم علیہ السلام سے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے لے کے آدم علیہ السلام تک، سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ سے لے کر سیدہ حوا رضی اللہ عنہ تک کوئی بھی کافر نہیں تھے. اللہ نے پاک اسلاف سے پاک رحم یعنی موحد اسلاف سے موحد رحم کی طرف منتقل کرتا. خیر ابھی اس میں بحث ہے، اس میں جوابات ہے، وہ سب ٹائم یہ کرنا ہے، مجھے ٹائم بچاتے ہوئے چلنا ہے. تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ فرما رہے عبداللہ اور آمینہ رضی اللہ عنہ میں پیدا ہوا. اب بھائی ٹائم اس میں ہوگا. میں ایک بات بتاؤں، اب آپ کی ولادت ہوئی اس کے 40 سال کے بعد جو نوری بشر بن کر پیدا ہوئے، نور پر بشری شان بھی عطا کی گئی. اب دونوں خوبیوں کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا، نور اور بشر. مگر آپ کا بشریت اوروں کی بشریت کی طرح نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے اس کو بتانے کا. پوری کائنات کی بشریت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، مصطفیٰ کی بشریت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہی غالب آ جائے گی. اور ایسا واقعہ آپ کے بچپن میں فرشتوں نے تول کے دیکھ لیا ہے، وہ حدیث سناؤں گا تو طویل ہو جائے گی. ایک پلڑے میں مصطفیٰ کو رکھا، ایک میں اس امت کے 100 افراد کو. مصطفیٰ غالب آ گئے، وہ ہلکے ہو کے اوپر چلے گا پڑھنا. پھر کیا کرے 100 ادھر رکھے تھے 100 نا، اب پیارے نبی کو ایک طرف رکھے، 1000 امت کے 1000 افراد کو ایک طرف رکھے، پھر بھی اتنے ہلکے ہو اوپر چلے گا. فرشتے آئے تھے بچپن میں جو سینے مبارک سے دل نکال کر وہ انوار اسرار جو رکھے گئے، وہ جب کی بات ہے پیارے نبی فرما رہے ہیں. تو ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہے ان کو کیا تول رہے ہو، چھوڑو ان کو ایک پلڑے میں رکھو، قیامت تک کی امت کو ایک پلڑے میں رکھو تو یہی غالب رہیں گے. بولے ہیں مصطفیٰ بشر مگر کائنات میں ان جیسا بشر کوئی نہیں. آپ بندے ہیں مگر کائنات میں ان جیسا بندہ کوئی نہیں. بالکل پکی بات ہے. ہم خدا نہیں کہتے، خدا کا بیٹا نہیں کہتے، معبود نہیں کہتے، مگر مخلوق ہی کہتے. مگر مخلوق میں آپ کا ہمسر کوئی نہیں، آپ اکیلے اپنی شان میں. ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں. امام بصیری مطلب قصیدے میں کہا دا مدعت النصارى فی نبیہم، تم وہ دعویٰ مت کرو جو نصارہ نے اپنے نبیوں کے لیے بیٹا کہا، معبود کہا، وہ مت کہو. وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ، اس کے علاوہ حبیب کی جو شان بولو سزاوار ہے مصطفیٰ کی، بیان کرتے رہو. دیکھتے معبود نہیں بولتے. ارے معبود ہم کیسے بولیں گے؟ ہم بعض لوگ غلط فہمی ہے بھائی، درگاہوں پہ گئے تو بولے ان کو معبود بنا لیے. ارے ہم نبیوں کو معبود نہیں بناتے تو ولیوں کو کئی کو بنائیں گے؟ مصطفیٰ تو آقا ہیں، اولیاء ان کے غلام سچے غلام ہیں. ہم غلاموں کو کیسے معبود بنائیں گے؟ آقا کو معبود نہیں بولے. عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے معبود کہا، عزیر علیہ السلام کو جس نے معبود کہا، نصارہ یہود نے ہم نے مشرک کہا نا. ہم خود معبود کہنے پر اللہ کے محبوبوں کو ہم معبود مشرک کہہ رہے ہیں، تو ہم خود کسی محبوب کو کیسا معبود بولیں گے؟ سنو، ہم بھی ادب کرتے ہیں، یہ بھی ادب کرتے ہیں انبیاء کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، عزیر علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی ادب کرتے ہیں ہم بھی. وہ معبود سمجھ کر کرتے ہیں، محبوب سمجھ کر کرتے ہیں. اسی طرح ہم بھی حبیب کا ادب کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. معبود سمجھ کر تعظیم کرو تو عبادت ہے، محبوب سمجھ کر تعظیم کرو تو ادب ہے. ارے اللہ نے یہ کہا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ نہیں کہا میرے علاوہ کوئی ادب کا حقدار نہیں ہے. نبی کی بات آئی تو کہا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میری نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو. ارے نبی تو کائنات میں کوئی مثل نہیں ہے ان کا. مومنین میں جو عمر میں بڑے ہیں ان کے بارے میں کیا مصطفیٰ کہتے ہیں؟ مَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہمارے طریقے میں نہیں ہے. ہمارا طریقہ نہیں ہے بے ادبی کا، دوسروں کا طریقہ ہمارا تھا. عمر میں بڑے ہے تو یہ حال ہے، علم میں بڑے، عزم میں بڑے، ولایت میں بڑے، خطبیت میں، غوثیت میں اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اب ادب کتنا نہیں بڑھتے چلے گا. سمجھ گئے بات کو؟ یہ ادب والی جماعت بانی جامعہ بھی علیہ رحمت یہ بڑے. عبادت اور ہے، ادب اور ہے. مریم رضی اللہ عنہ کو اللہ کی بیوی سمجھ کر وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی محبوب بندی سمجھ کر ادب کرتے ہیں. فرشتوں کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ادب کرتے رہے، ہم اللہ کے مقرب بندے سمجھ کر کرتے ہیں. فرق سمجھ گیا نا؟ عقیدے سے فرق پڑتا جی. انہوں بھی کر رہے، انہوں بھی کر رہے ہیں تو معبود سمجھ کے رہے، محبوب سمجھ کے کر رہے ہیں.
حبیب کو ہمارا کلمہ نہیں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بولے نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے اولیاء جھوٹ بولے، ابدال اختاب پیارے نبی نے غلط سکھایا، صحابہ نے غلط بولا، اہل بیت نے غلط بولا، اشہد علیہ ہم اسی کو مانے نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بول رہے ہیں، پھر نبی معبود ہے کہتا بولیں گے ہم ادھر نہیں ہے بول رہے ہیں، ادھر کیا ہم متضاد بات کرنے والے ہیں؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا، وحدہ اکیلا لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، عبادت اکیلا ہے تنا۔ اور حبیب کو صاف لفظ اشہد ان سیدنا محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد تھا اس کے بندے اور رسول۔ ہم معبود کہا کہ بندے کہا جی؟ اشہدو کہنا ہے قسم کے برابر ہے۔ تو خیر بہرحال معزز صاحب کرام، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بشری شان تھے، نور اور بشری شان تھے، تشریف لائے 40 سال دنیا کے گزرنے کے بعد۔ میں دنیاوی زندگی اس لیے کہا، اس سے پہلے ایک نور کی زندگی الگ ہے جس کو جبریل صاحب بھی نہیں جانتے کتنی بڑی ہے وہ بولنے والا۔ اب بولیں دنیاوی کئی کو بولے بول کے سوالات نہیں آتے تھے، ہم ہر بات بولتے تو پیچھے کچھ رہتا، ہاں تو سمجھ لینا کچھ نہ کچھ ہوں گا بلکہ۔ تو دنیاوی زندگی کے اعتبار سے جب 40 سال گزرے تو اللہ کا حکم آیا، جبرائیل السلام کو بولے بھیج کے اعلان نبوت کرو، بولے آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اعلان نبوت کرنے کے بعد اب بعد حدیثوں میں آیا سب سے پہلے حبیب پاک کی نبوت پر ایمان لانے والے، آپ کے کہنے پر اللہ پر ایمان لانے والے، آپ کی باتوں پر ایمان، سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہے، اور بعض حدیث میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ ہے، اور بعد میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے، اور بعد میں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب اس میں سب سے پہلے صدیق اکبر ہے، اس میں ایک حدیث میں سیدنا زید بن حارثہ، ایک میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور ایک میں سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ حدیثوں میں الگ الگ باتیں ہیں، اب عام آدمی کنفیوز ہوگا، مگر ہمارے ائمہ کنفیوز کو دور کرنے والے ہستیاں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا ہے یہ سب اول حق ہے۔ کیا مطلب؟ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، یہ مراد ہے عورتوں میں سب سے پہلے، اور سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار نے سب سے پہلے ایمان لائے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حیدر کرار رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ۔ غلاموں میں سب سے پہلے، حبیب پاک کے غلام ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ۔ صدیق اکبر سب سے پہلے، بڑے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہیں۔ امام اعظم نے فیصلہ ہی کر دیا، اب وہاں تحقیق کرنا کون پہلے کون ہے، اتنے تو پہلے اول ہے، کوئی فرق نہیں، یہ بھی اول ہے، عورتوں میں کوئی فرق نہیں، یہ غلاموں میں اول ہے، کوئی مسٹیک نہیں۔ چلے اب سنیے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کلمہ پیش کر، کئی صحابہ نے معجزے دیکھ کے ایمان لائے۔ آپ نے کہا میں رسول اللہ ہوں، کہا یا رسول اللہ دلیل کچھ بتائیے، اطمینان ہو تو مانے۔ آپ نے معجزے بتائی، ایمان لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیرت میں لکھا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا بلا تردد کے، بغیر سوالات کے، جیسے ہی کہا حبیب نے میں اللہ کا رسول ہوں، آپ فوری کہہ دیے میں ایمان لاتا ہوں یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ رسول، کلمہ پڑھ لے، ایمان لائے۔ کوئی سوال نہیں، کوئی تردد نہیں، بلکہ جیسے حبیب سے سنا ایمان لائے۔ تو پیارے نبی نے اس وقت بھی کہا تم صدیق ہو، حق کی تصدیق کرنے والے۔ ایک مرتبہ معراج کی شب سے واپس آنے کے بعد ابو جہل کے جواب میں کہا میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو سچ کہا۔ جب پیارے نبی نے صدیق کہا، ایمان کی بات پیارے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، بغیر تردد کے، بغیر کوئی دلیل مانگے کہ آپ نے تسلیم کیا، تو پیارے نبی نے صدیق کہا۔ تو یہ لقب کیا ہے؟ جب بھی ہم صدیق بولیں گے بلا تردد کے مصطفیٰ کے حکم پر لبیک کہنے والے کا تصور ہمارے میں آئے گا، معراج کی تصدیق فوری دماغ میں آئے گی بغیر کسی انکار کے۔ انہوں نے مان لیا بالکل حبیب کا ہے، سچ کہتے ہیں۔ اب معزز صاحب نے عتیق کا بھی مطلب سمجھ لیے، جہنم سے آزاد ہے۔ اور پھر آپ عشر مبشرہ میں بھی ہیں، ان 10 صحابہ میں جن کو پیارے نبی نام لے کے جنت کی بشارت دیے۔ میں ایک بات کہتے چلا تھا، بھی وہ اپنی جگہ ہے، ہو تو ہون دو، نہیں تو جو لوح محفوظ میں وہ ہوگا۔ میں کہا تھا کیا
शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाता है मरते को वक्त में, बल्कि ज़िंदगी भर कोशिश करता, मगर पूरा एड़ी चोटी का जोर जब होता है। अब आदमी को तो गुमराह तो भी बनाने देता ज़िंदगी भर, या तो बद अखलाक नहीं तो बदअमाल, कुछ तो भी करता, उसको ज़र्रा ज़र्रा सुकून होते जाता। बद अक़ीदा है, काफिर बन गया तो पूरा सुकून आराम करता उसके बारे में, चैन से अब नहीं जाता उसके पास। नमाज़ पढ़ लो नहीं रोकता, रोज़े कर लो नहीं रोकता, क्यों? कुफ्र और शिरक में मुब्तला है तो कबूल ही नहीं, तो अब रोकेगा कहीं को? बेकार टाइम पास नहीं करता हो भाई। कुफ्र और शिरक के बाद अमल कबूल नहीं होता, जब चैन लेता अमल ज़िंदगी भर था करके, और मरते से वक्त एड़ी चोटी का जोर लगाता, बिल्कुल पक्की बात है। तो मुअद्दस सामने के नाम, अब मैं बताऊँ आपको, मैं पहले वो बोल देता हूँ, उसके बाद इधर लेके आता हूँ। जो खातिमा में बोला ना, ईमान पे किसी का होता, किसी का बुरा खातिमा। एक अल्लाह के वली कहा, अल्लाह के वलियों की शान में बेअदबी करने से बुरी मौत होती है, और अल्लाह वालों का अदब करो ईमान पे खातिमा होता है। प्यारे नबी एक वली ने कहा ना, क्यों? मैं वो बता देता हूँ पहले, ताकि हम अल्लाह के दोस्तों के अदब को हाथों से जाने ना दें। भाई तो कहता हूँ आम मोमिन भी गुनाहगार होने दो, ख़ताकार होने दो, सियाकार होने दो, अपने रब का, अपने नबी का वफ़ादार है। सोऊंगा मगर नबी के रब के लिए अपनी जान कुर्बान करने तैयार हो गया। इस्लाम कुरान पक्की बात है। बल्कि मैं अक़ीदा तहावी सुना देता हूँ, सुन लीजिए। अक़ीदा तहावी में क्या लिखा? इमाम तहावी रहमतुल्लाह मुहद्दिस जलील भी है, फ़क़ीह है, अज़ीम भी है। आप क्या फरमाते मालूम? अल मोमिनूना कुल्लुहुम औलियाउर रहमान, सब मोमिन रहमान के दोस्त हैं। मल्ली सब मोमिन। तो मैं तो कहता हूँ वली तो वली है, अब्दाल अख्ताब तो अख्वात है, उलमा उलमा है, हुफ़ाज़ हुफ़ाज़ है, अहले बैत है, खुलफ़ा खुलफ़ा, बहुत सब अपनी अपनी अज़मतें रखते हैं। अजी आम मोमिन वो भी अल्लाह का दोस्त है। बोले मैं कई को दोस्त पहले ही बोल दिया, सुस्ती करता हूँ, शैतान भटका तो, मगर ईमानी जज्बा वो अपने नबी की अज़मतों पे जान कुर्बान, अपने रसूल अपने रब पे जान कुर्बान करता नहीं। तो खैर बहरहाल इसीलिए बोले तमाम मोमिन। अब जो अच्छे अमल करते हैं वो विलायत के आला मर्तबे पर जाते हैं, तो ये जाने नहीं देना, और ख़ुद अपना फ़ायदा है। कोई भी देखो भाई अच्छे अखलाक वाला बोलता, किसी के साथ अच्छे एहतराम से पेश आए तो बद अखलाक़ी, बुरा भला बोले तो क्या बद अखलाक़ बोलते नहीं बोलते। आम लोगों के साथ ये तो अल्लाह वालों के साथ कुछ बद अखलाक़ी करे तो क्या बोलेंगे लोग? दुनिया बोलेंगे क्या नहीं, अल्लाह के दोस्तों को भी नहीं बख्श रहा, कैसा आदमी है बोलेंगे। खैर बहरहाल ख़ुद अपनी भी इज़्ज़त है, फ़ायदा भी अपना है। अल्लाह के दोस्तों का अभी ईमान पे खातिमा बोलो ना भाई। अरे दुनिया में कुछ भी होऊंगा भाई, आइश के आला से आला मंजिलों में होऊंगा, रूह निकलते आइश ख़त्म हो जाता नहीं हो जाता। असल आइश आखिरत का आइश है। ईमान पे खातिमा हुआ तो हमेशा की दोज़ख से बचेगा, हमेशा की जन्नत का मुस्तहिक़। अगर कुफ्र पे मरे तो हमेशा की जन्नत से गया तो गया, हमेशा की दोज़ख में जलेगा नहीं जलेगा, हमेशा की। कब कुफ्र पे मौत हो तो, और कुफ्र पे मौत होती बरे कौन औलिया अल्लाह औलिया की शान में बेअदबी करे तो करना नहीं, हमेशा की दोज़ख में जाना नहीं, हमेशा की जन्नत से महरूम होना नहीं। ये आज़म करके रहना तो कभी बेअदबी नहीं होगी, और अदब करे तो खातिमा बिल खैर होगा। ये जज्बा लेंगे कभी अदब हाथ से जाने नहीं पाएगा अल्लाह के दोस्तों का। अपने आप पे रहम करना है बस, नहीं करो तो भाई उनका कुछ नहीं जाता, वो बड़े हैं बड़े ही रहते। हम अदब करें तो भी बड़े हैं, नहीं करें तो भी बड़े, अल्लाह उनको बनाया। हमारे अदब से बड़े नहीं हुए, बेअदबी से अल्लाह छोटे नहीं कर देता। जो है वो है, अपन तबाह होते, अदब करे तो अपन अच्छे होते। ये सोच के चलो, कोई किसी का नुकसान नहीं करता, अपना नुकसान आप कर लेता है। ये फैसला करके आगे बढ़ो, अपना फ़ायदा है। तो क्यों बुरी मौत मरते बेअदबी से? बोलो मैं, बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी बोले तो प्यारे मेरे से मेरा अल्लाह फरमाता है। क्या अल्लाह फरमाता है? बोलो, मुझसे मेरा अल्लाह फरमाता है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जो मेरे किसी एक वली से भी दुश्मनी करे, मैं ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाह कहता है, अल्लाह कह रहा मेरे से लड़ने तैयार हो जा। अब जो कह रहा लड़ने तैयार हो जा, मौत के वक्त शैतान भटकाने आया तो अल्लाह बचाएगा उसको? अल्लाह तो इतना जलाल में मेरे से लड़ने तैयार हो जा बोला, उसको भटका रहे तो अल्लाह की नज़र करम नहीं पड़ती। अब तक कुछ भी थाऊँगा, मरते मरते वो शैतान की झोली में चले जाता, काफिर बन के मर जाता। वजह यही है, नज़र करम हट जाती, क्योंकि अल्लाह के वली से दावत करने वाले को ऐलान जंग है। अल्लाह हबीब से फरमा रहा, बुखारी की हदीस खुद से, कोई कमज़ोर उमज़ोर नहीं है।
اور ایمان پہ خاتمے کی وجہ میں بتا دوں، پہلے حدیث سنا دیا۔ ایک شخص اللہ کے دوست سے محبت میں ملنے گیا تو اللہ کیا بولا، یہ میرے دوست سے محبت کرتا، میری خاطر میرے دوست سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے دوستوں کا ادب کرنے سے کیا ہوتا، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے رب کا دوست ہے تو اللہ دیکھتا ہے میری خاطر ادب کر رہا ہے، شیطان بھٹکانے آتا ہے تو اللہ اپنے کسی دوست کا اس کو ایمان بچانے بھیجتا ہے۔ محدث دکن رحمۃ اللہ خدشہ بھی لکھے، امام فخر الدین رازی ان کو روح نکل رہی تھی، ایسے ٹائم شیطان آ کے وسوسے دار رہا تھا، بولے اللہ ایک ہے کیسا مان رہی تھی؟ بولے تو 360 دلیلاں دیے، ایک ایسی بات بولا وہ شیطان فرشتوں کو درد دیتا تھا، وہ پکا پہنچا ہوا ہے، بندوں کے امتحان کے لیے پاورفل بنا اللہ نے اس کو، ایک ایسی بات بولا ان کے 360 دلیل ختم ہو گئے اس کے سامنے۔ بولے کون؟ محدث دکن میں فرما رہے ہیں۔ اب یہ وہ وقت تھا اللہ کی یکتائی میں شبہ ہو جائے، ایسے ٹائم پیر نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو بناتے بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں، اور ایک مرتبہ گئے تھے، کون؟ امام فخر الدین رازی مرید بننے کے آتے تو انہوں خلق پہ نظر ڈالتے، کانوں میں دھواں جانے لگا، حضرت یہ کیا جا رہا؟ بولے تو تمہارے منطق کا علم نکال رہا ہوں۔ بولے تو انہوں منطق کو تقریباً 15 سال اس سے زیادہ محنت کر کے پڑھے تھے، اب پڑھے تھے تو اب انہوں بولے اتنی محبوب علم نکال دے رہے، اتنی محنت کر کے، بلکہ بولے حضرت بڑی محنت کر کے پڑھا ہوں، 15 سال محنت ہو گئی۔ بولے وہ علم رہا تو میرا علم نہیں ڈالتا، بول دیا ہوگا حضرت۔ مرید بننے کا مطلب فیض پانا نا بھائی نہیں ڈالتا۔ اب ہر ولی کا ایک الگ ہے، بعض منطق پسند کرتے، بعض اولیاء ان کے میں نہیں بنتا ہے، دونوں کی بھی حکمت ہے، وہ کیا حکمت بولے تو ٹائم بہت ہوتا، دونوں بھی اولیاء اپنے اپنے حکمت میں صحیح ہے، ان کی جیسے فقہا کا معاملہ جیسے اجتہاد کا ان کا بھی معاملہ ہے، تو یہ نہیں پسند کرنے والے تھے منطق کو، انہوں بولے بھائی میں تو اپنا علم نہیں ڈالوں گا جب تک منطق کا علم نہیں ڈالوں، تو انہوں بولے میں بڑی محنت کر کے بڑھاؤں، تو رہن دو، بولے انہوں چلے گئے۔ اب وہ شیطان آیا روح نکلنے کی وقت بھٹکانے، اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیل دے تو بھی ایک بات بولا تو سب ختم ہو گئے ڈینجر سے۔ تو اب اللہ کی وحدانیت میں شک کا ٹائم آ گیا، ادھر فرشتہ روح لینے بالکل قریب ہے، ادھر وضو بناتے بیٹھے تھے تو محدث دکن کیا فرما رہے، میں ان کی کلمات بتاتا ہوں، ان کا مفہوم بتاتا ہوں، وہی عظمت والے کلمات نہیں بتا سکتا میں۔ کیا فرمایا معلوم؟ پیر نجم الدین کبریٰ میرا مرید نہیں بنا تو نہیں بنا، کیا ہوا ایک مرتبہ میرے پاس آیا تو تھا، یہ کہتے ہوئے کہا اے فخر الدین رازی، ملعون کو کیوں نہیں کہہ دیتے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بے دلیل ہی میں اللہ کو یکتا مانتا ہوں۔ ہاں بولے ارے ملعون مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں بے دلیل ہی اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ یہ اللہ کی ایکتائی کا بیان کر رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، فرشتہ روح لے کے چلے گا، تو حضرت بولے دیکھو کیسے اللہ کے دوست کی بات صرف گئے تھے تو کیسا مدد ہوئی۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، اللہ کے حضرت فرما رہے اولیاء اللہ سے محبت کرو، ادب کرو، خاتمہ بالخیر ہوتا، مطلب اللہ تعالیٰ شیطان ایمان لوٹنے آتا ہے تو اپنے محبوبوں کے چاہنے والوں کو محبوبوں کے ہاتھوں سے ایمان بچا لیتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اب جو جتنے بڑھتے جائیں گے ادب اتنا بڑھتے جائے گا، محبت بڑھتے جائیں گے، پکی بات ہے۔ انبیاء تو وہ انبیاء ہے، رسول نظام ان سے بھی بڑھ کے، مصطفیٰ تو کائنات میں ان کا کوئی مثال نہیں، جیسے بڑا مقام ویسا ادب، بھائی کا جتنا ادب محبت کرنا ابا امی کا اس سے بڑھ کے ہے نا پتھری پت۔ اب ایسے ہی درجے جو ولی ہے ان کا، خطب ہے ان کا، ایسا بڑھتے جانا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب میں آپ کو عرض کروں ایک بات، شیطان کس کو چکر دیتا، کون بچ کے نکلتا، کس کو بھی معلوم ہے کیا؟ البتہ اسباب معلوم ہے تو اپن کو سکون ہوتا کہ اللہ یہ توفیق دیا اسباب کی خاتمہ بھی بالخیر۔ آپ سن لیجئے، میں ایک عقیدے کی بات کہتا ہوں، اس کے بعد میں کیوں بے مقصد نہیں کر رہا ہوں، صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کہہ رہا ہوں، یہ سنیں تو وہ سمجھ میں آئے گی شان۔ آپ سنیے، کسی کے بھی خاتمے کا دار و مدار، کسی کے بھی ایمان کا دار و مدار خاتمہ بالخیر پر ہے، کلمے پر ہی موت ہوئی تو مگر کس کو بھی نہیں معلوم کلمے پہ کون مرتا، شیطان کے چکر میں کون آ جاتا، کون گمراہوں کے بھٹکنے میں بھٹک جاتا، کون گمراہی بھی دو ختم کیے، کفر تک جانے والی، کفر سے کم پھر بھی انہیں بچ جائے گا، کفر تک گمراہی چلے گئی تو کبھی بھی نجات کا راستہ نہیں ہے، سمجھ لیں۔ اپنے آپ کو دنیا میں سنبھل کے رکھنا ہے، یہ روح نکلتے ہیں یہاں کی مصیبت بھی جاتی ہے، ایج بھی جاتا جی، وہ مصیبت آئی کفر پہ خاتمہ تو کبھی مصیبت جانے والی نہیں، ہمیشہ کی مصیبت سے بچنے کے لیے چوکنا رہیں۔ خصوصاً بزرگوں کے ادب کا بولا میں نے، عصر کی 4 رکعت سنت کا فائدہ بھی بتایا، عاجزین کے تاریخ کا بھی فائدہ ولیوں نے جو کہا بتایا میں نے۔ اب معزز سامعین کرام، حدیث شریف میں آیا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں
ماں کے پیٹ میں جب بچے کو بناتے رہتے جب بھی 5 چیزیں فرشتہ اللہ کے حکم سے لکھ دیتا، کیا کھائیں گا، کیا پئیں گا، کتنی عمر ہوں گی، کہاں زندگی گزارنا، مر کے کہاں جائیں گا، اور سعادت مند یا شقاوت، یعنی مومن ہے یا کافر ہے۔ مومن کافر کا مطلب زندگی بھر مومن تھا تو وہ مومن نہیں، بہت ایمان پہ ہے تو وہ مومن، زندگی بھر کافر تھا تو وہ کافر نہیں۔ شقی سے مراد خاتمہ برا ہے تو شقی۔ تو آپ اور ایک حدیث سنا دے تو پکا کرنے کے لیے، پیارے نے بھی بتایا، ایک آدمی تقدیر میں اللہ نے سب لکھ دیا۔ ایک مرتبہ میں کہہ رہا تھا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے اپنے صحابہ کو بولے، بلکہ جب کہ آپ ہدایت کے صحابہ میں بول رہا تھا، صحابہ کرام جو ہدایت کے ستارے بولتے بولتے کہیں کی چلے گیا تھا، میں یہ بول رہا تھا اصل ان ہدایت کے ستاروں میں، چمکتے ہوئے ستاروں میں بدر کی چاند کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، 2 ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے، تم جانتے ہو میرے 2 ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو صحابہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ اب اس میں محدثین کہا یہ اشارہ کرنا بتا رہا، کتابیں دکھ رہی تھی، بعد نے کہا اشارہ نہیں دکھ رہی نہیں تھی، پیارے نبی نے اشارے سے سمجھا میرے ہاتھ میں کچھ ہے۔ صحابہ نے ایمان لا کر کہا کچھ ہے، یہ مطلب ایمان لا کر کہا ہے، کرے تو ہے، اگرچہ کہ ہم کو نظر نہیں آ رہی، بچے حبیب کے ہاتھ میں۔ پیارے نبی نے کہا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں جنتیوں کے نام ہے، ان کے باپ دادا کے نام، ان کے قبیلوں کے نام کے ساتھ ہے، پورے جتنے جنت میں جانے والے آخر میں ٹوٹل تعداد کتنے لکھ دیا گیا۔ اب یہ دوزخیوں کے نام، ان کے باپ دادا کے نام، ان کے قبیلوں کے نام کے ساتھ ہے، اور بالکل جملہ ٹوٹل جتنی ہے پوری لکھ دی گئی۔ مطلب یہ بدلنے والا نا، وہ جتنی ٹوٹل ہے وہ جنت میں جا کے رہے گی، دوزخ میں جا کے رہے گی۔ تو آپ بتا رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں، ایک آدمی اللہ کے پاس دوزخی لکھا رہتا ہے، کافر دوزخی، ایک میں لکھا رہتا ہے مومن جنتی، جنتی ایک دوزخی لکھا رہتا، ایک کے بارے میں لکھا تھا دوزخی، ایک کے بارے میں لکھا تھا جنتی۔ اب کبھی ایسا ہوتا بعض کے لیے، بعض جنتی لکھا زندگی بھر جنت رہتے مرتے بھی جنتی، بس دوزخی رہتے زندگی بھر دوزخی رہتے مرتے بھی دوزخی، وہ الگ ہے بھائی۔ مگر بعض کا کیا معاملہ ہوتا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، دوزخی لکھا ہوا رہتا مگر انہیں جنتی کام کرتے رہتا، لکھا ہوا کہاں ہے دوزخی، کام کیا کر رہا ہے جنتی۔ اب جنت میں جانے 1 ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، دوزخی تقدیر غالب آ جاتی ہے، لکھ دیا اللہ نے، تقدیر غالب آتی ہے، 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے جنت میں جانے کے لیے، دوزخی بن کے مر جاتا ہے۔ بولے اب ایک شخص دوزخ کے کام کرتا ہے اور لکھا ہوا ہے جنتی، بلکہ کام ہے کر رہا دوزخی، لوگوں کے نظروں میں دوزخی بلکہ، لیکن لکھا ہوا ہے جنتی۔ ابھی دوزخ میں جانے 1 ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، جنتی کام کر کے جنت پہ خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لیے خاتمے کا دار و مدار، ایمان کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ بولے اب ہر ایک کو نہیں معلوم کس کا خاتمہ کیسے ہوتا، اس لیے ہم کسی نہ ہمارے بارے میں نہ کسی کے بارے میں نہیں بول سکتے ہم جنتی ہے یا کوئی اور جنتی ہے۔ یہ بول سکتے مومن ہے، یہ بول سکتے مومن جنتی ہے، یہ بول سکتے کافر ہے کافر دوزخی، نام لے کے اسے دوزخی نہیں بول سکتے۔ ہم نام لے کے دوزخی بولیں، اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے تو جنتی ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایمان لا کے جنتی نہیں بنے، نام لے کے نہیں بول سکتے دوزخی، بول سکتے کافر ہے، کتنے کافر دوزخی بولو، اور یہ دوزخی مت بولو۔ انعت کافر ہے تقدیر میں مومن ہوگا، اب ایک مومن ہے تقدیر میں کافر ہوگا، یہ جنتی ہے نہ بولو، مومن ہے، جو مومن ہے جنتی ہوں بول سکتے ہیں، ان جنتی نہیں بولتے، مثلا نام لے کے بولیں یہ جنتی ہے نہیں بول سکتے۔ کب بولیں گے؟ خاتمہ ایمان پر دیکھے تب بولیں گے۔ جنازے کی نماز کب پڑھیں گے؟ دیکھیے آخر وقت تک ایمان پہ قائم تھا تب پڑھیں گے، سمجھیے نا۔ ہم نے صحابہ کو بھی کب صحابہ بولا دیکھا سب کا خاتمہ بالخیر ہوا، صحابی بولے، جس کا برا خاتمہ صحابی بولے ہی نہیں ان کو، نہ کوئی صحابی کی فضیلت بتائے، سمجھے۔ اب مرتد ہونے کے بعد فضائل چھن لیے جاتے ہیں، اتنا بڑا عہدہ تھا اس کا چلے گیا دیکھو کاتب کا، مگر جو کاتب ایمان پہ خاتم ہے ان کی کتابت کی شان الحمدللہ باقی ہے، وہ عظمتوں والے۔ انہیں مرتد ہونے سے وہ محروم ہو گیا، جو مرتد نہیں ہوئے ایمان پہ قائم ہے ان کی عظمت اپنی جگہ باقی ہے، اس کو دیکھ کے دیگر کاتبوں پہ انگلی اٹھانا غلط ہے۔ مرتد ہوگا اس کا نماز بیکار، روزہ بیکار، وہ مرتد ہونے سے بیکار۔ بولیں گے جو مرتد نہ ان کی بھی نماز بیکار ہوئی کیونکہ ان کی بیکار ہوئی لہٰذا ان کی، ارے انہیں مرتد ہونے سے جو مرتد کب ہوئے جو بیکار ہو، فرق ہے نا بھائی، دونوں کا فرق رکھ کے کام کرنا۔ صحابہ ایمان پہ خاتمہ ہوئے تو صحابی ہے، اور صحابہ کا ادب ہم پہ لازم ہے۔
پیارے نبی نے کہا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو تو میرے صحابہ کے آدھا سا جو کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا ایمان جتنا قوی ہے سب کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ ڈبل ڈبل بولے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بلکہ خاموش نہ بیٹھے میرے صحابہ کیا نا، پھر ڈبل بولے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد نشان ملامت مت بناؤ۔ نشان ملامت کوئی کب بنائے گا؟ کچھ خطا ہوئی ہوں گی تو بنائے گا نا، تو آقا کرے ہوں گی سب ہوئیں گی مت بناؤ۔ کیوں؟ وہ کر کے بھی اللہ کے پاس بڑے مقام والے ہیں۔ وہ آدھا سو جو کے ساتھ تمہارے احد کے پہاڑ کے سونے سے بھی بڑھ کے مقام والے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تنقید کوئی بھی کب کرتا، کچھ ہوا تو کرتا وہ اس مت کرو بر رہے، سمجھ گئے نا؟ میں انہوں کرے میں کیا غلط کروں، وہ غلط ہے تو صحابی کا لحاظ کرو۔ اللہ نے ایک عام پاپی کو اللہ معاف کرتا تو صحابہ کو نہیں معاف کرتا، جن کے بارے میں حبیب نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا، ثم من یلونہم، پھر اس کے بعد لگا ہوا، ثم من یلونہم، پھر اس کے بعد لگا ہوا، پھر اس کے بعد برائیاں عام ہوں گی، جھوٹ عام ہوں گی، دھوکہ عام ہوگا، بغیر گواہی طلب کے گواہی دینے نقصان پہنچانے کے جذبے کے لیے آگے بڑھے گا، امانت میں خیانت ہوگی، اور کیا بولے جیسے عقیدے میں بتا نہیں ان کے کتنے یہود کے فرقے، میرے امت کے اتنے فرقے ہوں گے، ایک ہی ملت ہدایت پہ ہوگی، سب بولے عقیدے میں بھی اتنے بولے، بد عملی میں بھی یہود سے مثال دے کے سمجھائے۔ تین زمانوں کے بہتر ہونے کی گواہی دینے کے بعد فرمایا اس کے بعد اتنی برائیاں پھیلیں گی، بڑھتے رہیں گی کہ جتنے یہود کے گناہ ہے میری امت میں بھی اتنے گناہ ہوں گے۔ آگے بولے وہ زمانہ کو چھوڑ کر اس میں ہوئے کم لوگوں سے غلطیاں، کم لوگوں سے تو جو ہوئے، لیکن بعد میں اتنے زیادہ، بلکہ بولے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، میرے امت کے گناہ یہود کے گناہ سے ایسے برابر ہوں گے۔ دو جوتیوں میں فرق رہتا ہے جی، برابر ہو، انہیں جو برائیاں کرے میری امت وہ کرے گی۔ بولے عقیدوں میں دیکھے تو بھی ان سے مثال دیے، بدعمالی میں دیکھے تو بھی ان سے، تو پیارے نبی کی تائید حاصل ہے بہترین زمانہ۔ اب بولو ہمارے زمانے کا ایک گناہ گار، بنی اسرائیل کا گناہ گار تھا، 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، قتل کر دینے کے بعد ننیانوں کو قتل کر کے کیا کرا معلوم؟ عیسائی عالم سے پوچھنے گیا، وہ میں اس ننیانوں کا قتل ہوا اللہ معاف کرتا، ارے ننیانوں کا قتل کر کے معافی کی بات کرا، نہیں معاف کرتا، جب معافی نہیں ہے تو پورا ٹوٹل مکمل کرتا ہوں گے، اس کو بھی مار دیا ہوگا، پورے 100 کر دیا کر کے میں پوچھ رہا ہوں میں 100 کو قتل کر دیا ہوں کیا؟ بولے تو بولے وہ نیک بندوں کی بستی ہے، وہاں جا ان کی صحبت سے تو اچھا ہو جاتا، اللہ معاف کرے گا۔ بولے بیچ رستے میں گیا تھا، فرشتہ آیا آ کے کیا کرا، روح نکالنے آیا، آ کے ادھر روح نکال رہا بیچ رستے میں، ادھر سے دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے، ادھر جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ دوزخ کے فرشتے کہتے ہیں روح میں لے کے جاتا ہوں، جنت کے فرشتے میں، دوزخ کے فرشتے کیا بول رہے ہیں 100 کا قتل کرا میں لے کے جاتا ہوں، اور یہ جنت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں یہ کرا تھا مگر توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، ہم لے جائیں گے۔ تو اب اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج کے دونوں کے درمیان فیصلہ کرا، بھائی دونوں کی زمین ناپو، زمین ناپو، جس کی کم ہے انہیں لے لینا۔ تو حدیث میں آیا اللہ نے وہ نیک بندوں کے طرف کی زمین کو کہا سمٹ جا چھوٹی ہو گئی، سمٹ جا چھوٹی ہو گئی، ادھر کی زمین بڑی ہے ادھر کی چھوٹی ہو گئی، ناپے تو کم تھی، ارے یہ فاصلہ کم ہے، جنتی فرشتے لے کے چلے گئے۔ ایک 100 کے قاتل کو عمدن قتل کرا، اس کو اللہ معاف کر سکتا ہے، صحابہ کرام ہو یا کوئی بھی خطا اجتہادی سے لڑائی ہو جائے تو انہیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ دینی جذبے میں لڑائی ہوئی ہے، اس لیے حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے کہا، آپسی قتل کے بارے میں بھی کہا، قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے شہید ان کے شہید دونوں جنت۔ یہ اجتہادی جنگ ہو گئی تھی، کوئی ذاتی دشمنی کی نہیں تھی۔ میں خیر اشارہ صحابی کی بات آئی تو عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے بارے میں زبان روکنے کا اللہ کے نبی حکم دیا، ارے یہ کرے وہ کرے، نبی نے یہ بھی تو حکم دیا زبان روکو،
اکرام کرو. اس لیے عقیدے کی جتنی کتابیں ہیں سب میں یہ محدثین مفسرین فقہاء اولیاء نے سب نصیحت کیا صحابہ کا ذکر خیر سے کرو یا زبان روکو. ان کی لڑائیوں کی باتیں آئی زبان روکو خاموش رہو. خیر کے علاوہ ذکر اللہ کے پاس معاف ہے. پورے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے. ان کے بڑے بڑے کام ہے دین کی خدمات ہے کہتا نہیں خیر ادھر جانا نہیں ہے. تو صحابی کے بارے میں پیارے نبی بولے یہ ہدایت پر ہے. بولے عقیدہ بالکل پکا ان کا. اعمال میں پوری امتوں سے اعلیٰ. خطائی اور اجتہادی ہوئی خیر ہو. میں اس لیے بولا صحابہ کے معنی میں بہت بے احتیاطی ہوتی ہے. اس لیے میں نے آپ کے احتیاط کی طرف رہنمائی کرا. اگر نہیں کرتے تو مرضی بھائی. ایک کا سوال دوسرے سے نہیں ہوگا. ہمارا کام ہمدردی کرنا تھا کرے ہیں. زبردستی نہیں کرتے ہم. جو جیسی چاہے زندگی گزار لے بھائی. ہمارا کام سچی بات نبی کا پیغام پہنچانا ہے. بزرگوں نے اپنایا ہے وہ بات کو جو نبی نے حکم دیا اور پہنچایا ہے. اس کو کوئی نہیں مانتے تو مرضی ہے اپنا اختیار. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا ہم نہیں بول سکتے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی. مومن ہے بول سکتے ان کافر ہے بول سکتے کافر دوزخی بول سکتے مومن ان جنتی ان دو نام لے کے نہیں بول سکتے. نہیں معلوم انہیں آج کافر ہے کل مومن بنے گا. ان مومن ہے کل کافر. اس لیے کسی کا نام لے کے جنتی دوزخی نہیں بول سکتے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیے. پیارے نبی نے نام لے کے کہا صدیق جنتی ہے فاروق جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی مرتضیٰ جنتی ہے طلحہ و زبیر جنتی ہے سعد و سعید جنتی ہے عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے ابو عبیدہ جنتی ہے. یہ وہ شان والے ہیں کسی کو تعین نہیں کیا جا سکتا جنتی ہے. مصطفیٰ نے صدیق اکبر کا نام سب سے پہلے لے کر کہا یہ جنتی ہے. ترتیب بھی دیکھو کیسے ہے حبیب کی. کیونکہ پیارے نبی ترتیب وہی لیں گے مرتبہ جیسے رہے گا. اسی لیے صحابہ میں جب بھی ذکر ہوتا پہلے صدیق اکبر فاروق اعظم پھر عثمان غنی حیدر کرار کا پھر بعد میں سب کا ہوتا تھا. سب صحابہ میں مشہور تھا کہ خلفاء راشدین اللہ کے حبیب کے پاس سب سے اعلیٰ مقام والے ہیں. یہی ترتیب ہے. ہر ایک بار عبداللہ ابن ابی مناف مذاق اڑانے آیا خلفاء راشدین کا. اس کو بھی معلوم ترتیب کیا ہے. کیا کرا پہلے کافروں میں مذاق اڑانے کے لیے اس وقت اس دور کے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے جو شان صحابہ میں مشہور تھی یہ شان والے یہ شان والے. اس کے بعد ان کو چھوڑ کے عمر فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا. ان کو چھوڑ کے عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا. پھر ان کی تعریفیں جو مسلمان مشہور ہوا یہ شان رکھتے شان مطلب ہم بظاہر ان کو مان رہے ان کو ہم کیا سمجھتے بولا. پھر سیدنا علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے کیا ہو رہا یہ شان ہے ان کی یہ شان ہے بولا. انہیں بھی جانتا ہے صحابہ میں کیا ترتیب ہے. حبیب کے پاس جیسی ترتیب ویسا ہاتھ پکڑتے جا رہا ہے. عبید اللہ اس کو بھی معلوم ہے صحابہ میں کیا ترتیب مشہور ہے. اسی لیے خطیب صاحبان خطبے میں بھی پیارے نبی پہ درود بھیج کر پھر امت میں سب سے پہلے صدیق اکبر کا نام خصوصاً افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق پھر فاروق اعظم پھر عثمان غنی پھر حیدر کرار پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا پھر ان کے شہزادگان حسنین کریمین رضا پھر پیارے نبی کے چچا دونوں چچاؤں کا ذکر ہوتا ہے. اس کے بعد تمام مہاجر انصار صحابہ پھر تمام صحابہ پھر تابعین سب یہ طریقہ ہے. صدیق اکبر محدثین کے پاس دیکھو تو وہی ترتیب ہے. پیارے نبی کا جب مناقب کا بیان آتا ہے تو پہلے پیارے نبی کا ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد صدیق اکبر کا پھر فاروق اعظم کا. محدثین کے بعد بھی وہی طریقہ ہے. تفسیر میں مفسرین کا وہی طریقہ. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء لکھ دیا. اس میں حبیب پاک کا ذکر کر کے پھر صدیق اکبر کا کیا پھر فاروق اعظم کا پھر عثمان غنی پھر حیدر کرار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. یہ محدثین کا انداز بتا رہا ہے مفسرین کا انداز بتا رہا ہے. صحابہ میں ان کا جو ذکر ہوتا تھا حدیث میں آیا ہے وہ ذکر بتا رہا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام امت میں سب سے بڑا رکھا ہے. یہ بات ہے پکی. تفسیر میں دیکھو وہ مفسر خود وہ ترتیب. حضرت تو ایک آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. آیت ہے لمبی. آپ مفسرین کیا بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جو ان کے ساتھ والے بولے تو صحابہ بھی ہو سکتے ہیں. صحابہ سے ہٹ کر پورے امت قیامت تک کی ہو سکتی. مگر یہ تو صحابہ کا ہونا پکا
ساتھ والے بولے تو پکا ہے. اب باقی امت بھی آ سکتی ساتھ، بولے تو ایمان میں ساتھ ہے، محبت میں ساتھ ہے، اخلاص میں ساتھ ہے، یہ بھی آتے ہیں. تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا مومنین کے ساتھ آپس میں رحمت والے، اللہ رسول کے دشمن کے ساتھ عداوت، سخت ہے یہ اللہ نے کہا. تو آپ ایک تفسیر یوں کیا ہے مفسرین نے، محمد رسول اللہ والذین معہ سے اشارہ ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، اشارہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف، اشداء علی الکفار سے اشارہ ہے عمر فاروق اعظم کی طرف، پھر رحماء بینہم سے اشارہ ہے عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی طرف، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، اشارہ ہے حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی طرف. تو دیکھو ترتیب بھی کیسے لا رہے ہیں، پیارے نبی کے ساتھ والوں کی صدیق اکبر، پھر فاروق، پھر عثمان، ہے نا. ایسے ہی اب ہمارے بزرگان دین کے جتنے کتاب اور سیدی بندہ نواز کہتے ہیں جمہور کا عقیدہ ہے صدیق اکبر سب سے بڑے، پھر فاروق، پھر عثمان غنی. تو سب نے صدیق اکبر کا پہلا نام لیا. حضرت نقش بندی سلسلے کے تاجدار بڑی ہستی ہے مجدد الفتانی قبلہ، وہ کہتے ہیں سب سے بڑھ کر ترتیب صدیق اکبر فاروق اعظم. یہ بولے میرے کہنے کا مقصد ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں امت میں سب سے بڑا مقام اللہ نے دیا، ایک بڑی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، کہنے کا مقصد میرا. اور پھر غوث پاک سردار اولیاء کہتے ہیں غنیت الطالبین میں سب سے بڑا مقام صدیق اکبر کا، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی ذو النورین، پھر علی مرتضیٰ حیدر کا. یہ ترتیب یہ جتنے بڑے سلسلے کے بزرگان دین وہی بتا رہے ہیں. ہمارے آج کے بزرگوں میں جو بڑے بڑے ہستیاں ہیں وہی بتا رہے، محدثین، مفسرین، فقہا. اس لیے ہم دو مومن میں تفرقہ نہیں کر سکتے کہ دو مومنین میں اللہ کے پاس کون بڑا کون چھوٹا. ظاہری عمل کو دیکھ کے بولے بھی تو اللہ کے پاس باطنی کمالات کی وجہ سے مقام رہتا، ہمارا فیصلہ پکا نہیں ضنی ہوتا ہے. تو ہم اس لیے جب دو مومنین میں فیصلہ نہیں کر سکتے کس کا کیا بڑا مرتبہ ہے، امت میں جو اعلیٰ ٹاپ کی ہستیاں ان میں ہم کیسا فیصلہ کرتے ہیں. اسی لیے ہم جہاں جمہور ہے وہیں گردن جھکائے ہے، اپنے سے آگے بڑھنے کی جرات ہم نہیں کرتے ہیں. کیوں جمہور کے آگے ہم نے گردن جھکایا ہے، جو جمہور نے کہا وہ کہا. اور سنو میں آپ کو ایک حدیث شریف نقل کر دیتا ہوں. اب پیارے نبی نے نام لے لے کر جنتی کہا ان کو، کوئی کسی امتی کو نہیں کہہ سکتا نام لے کر جنتی. کیا نہیں معلوم خاتمہ کیسے اللہ نے لکھا اس لیے، لیکن پیارے نبی نے نام لے کر بتایا ان کا خاتمہ بالکل برحق ہے. اور پیارے نبی نے حسنین کریمین کو نام لے کر کہا ایک جنتی جوانوں کے سردار ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ان کو یہی جنتی ہی نہیں کہا، جنتی جوانوں کے سلطان کہا. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. نام لے کے بتایا جنتی ہی نہیں ساری جنتی عورتوں کی یہ امام ہے، سلطان ہے، بادشاہ، ملکہ ہے. یہ سمجھ رہے بات کو؟ حبیب نے جو جو مقام تھا نام لے کے بتائے. اور صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہے، اولین و آخرین کے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بڑی عمر کے لوگ ہیں، جتنے جنت میں جائیں گے بڑی عمر والے، سب کے سردار صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوں گے. الا النبیین والمرسلین، اولین و آخرین سب مگر نبیین رسولوں کو چھوڑ کر. پیارے نبی نے فرمایا نبیوں رسولوں کے بعد جتنے بڑی عمر والے سب کے سردار صدیق اکبر فاروق. یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے. میں جو حسنین کریمین کی شان میں بتایا وہ بھی ترمذی میں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان میں وہ بھی ترمذی. ایک ترمذی لے لو سارے شہنشاہ مل جائیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام یہ کیوں سردار کہے؟ حبیب نے کہا ہے تمام اگلے پچھلے بڑی عمر والوں کے، مطلب جنت میں کوئی بڑی بوڑھے نہیں رہیں گے، بوڑھے نہیں رہیں گے بلکہ سب جوان رہیں گے. پیارے نبی نے سب کی عمر 30-33 سال والوں کی طرح رہے گی، اور اس میں جوانی گھٹے گی نہیں، بڑھاپا آئے گا نہیں، ایک ہی حالت رہے گی جنتیوں کی. بھائی بالکل آدم علیہ السلام کے ساتھ قد رہے گا 60 گز کے رہیں گے، جوان رہیں گے 30-33 سال. حبیب بولے اب ایک سوال ہوتا وہ بوڑھے رہیں گے نہیں تو یہ بوڑھوں کے سردار کیسے؟
تو اس کو علماء نے بتایا، پیارے نبی نے دنیا کی عمر سے کہا، جو دنیا میں بڑی عمر میں انتقال کر جانے والے ان کے جنت میں سردار صدیق اکبر فاروق اعظم۔ تو صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام تمام امت میں سب سے بلند و بالا ہے۔ حبیب نے یہ فرمایا، اس لیے جمہور نے حبیب کے ارشاد کی وجہ سے یہ فرمایا ہے۔ اور دوسری بات میں بتاؤں، ترمذی شریف میں دیگر حدیث میں بھی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کے آسمان میں بھی وزیر رہے ہیں، دنیا میں بھی، اور میرے آسمانوں میں وزیر جبرائیل و میکائیل ہے، دنیا میں میرے وزیر ابو بکر و عمر ہے۔ اس طرح صدیق اکبر فاروق اعظم کو اپنا وزیر کہا دنیا میں۔ اس طرح اللہ نے صدیق اکبر عمر فاروق اعظم کی عجیب شان بیان کے، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حیدر کران کی شان، عجیب شان کی بیان کریں، ہم بیان کرتے رہو ختم نہیں ہوں گے۔ اہل بیت کرام کی عجیب شان ہے، صحابہ کی عجیب شان ہے۔ اللہ کے حبیب جب صحابہ کی عظمت بتاتے ہیں تو دل جھوم جاتا، اہل بیت کی شان بتاتے ہیں تو بے خود ہو جاتے ہیں۔ الگ الگ نام لے کر بھی حبیب نے جتنوں کی عظمت بتا، سب حق ہے مصطفیٰ، جس کی عظمت بتائے ہر ایک کے آگے ہماری گردن جھکی ہوئی ہے۔ ہم کسی میں تفرقہ نہیں کرتے، ہر ایک کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ہر ایک کا ادب لازم کرتے ہیں۔ اب معزز سامعین کرام، تھوڑا سا سیرت کے بارے میں ذکر کر کے بات ختم ہوئی۔ افضل تو یہ ہوئے، ہمارا طریقہ بھی وہی چلے آ رہا، علماء خطبوں میں وہی، تراویح میں وہی چیز کرتے۔ دیکھو ایک تراویح 4 رکعت ہوتے پیارے میں، پھر 4 رکعت ہوتے صدیق اکبر، پھر 4 ہوتے فاروق خانم، پھر 4 ہوتے ہوں۔ یہ ترتیب بھی چل رہی، عوام میں بھی وہی، علماء کے خطبوں میں وہی، اور صحابہ کے درمیان حدیثوں میں صحابہ میں جب بھی نام لے پہلے صدیق اکبر فاروق۔ ایک بار کیا ہوا، ایک دیہاتی آ کے بولا، ایک دیہاتی آ کے ایک دیہاتی آ کے بولا جو بکریاں چرانے والا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بکریوں کی ریوڑ میں سے ایک بھیڑیا آ کر میری بکری کو لے کے چلے گا، میں دوڑتے ہوئے گیا، وہ کھا لینے کو بیٹھا تھا وہ پہاڑ کی چٹان پہ جا کے، میں بھاگ لیتے گیا تو چھوڑ کے بھاگا، میں نے چھین کے لایا تو وہ بھیڑیا کو بات کرنے لگ گیا، کیا بولا، کیا بول رہا بھیڑیا، وہ آ کے پیارے نبی کو سنا رہے، وہ بکری کے چرانے والے صحابی، کیا بول رہا معلوم، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے چھین لے کے گیا، اس وقت کیا حال ہوگا، جو عید کا دن ہوگا تم لوگ کوئی بھی چروائے نہیں رہیں گے، بکریاں اور میں رہوں گا، تب کیا حال ہوگا تیرے بکریوں کا، بولا تو آ کے کیا کر رہے وہ چروائے، انہیں یہ بول رہا تھا بھیڑیا، کیا آج تو چھڑا لے کے چلے گا، اللہ میرے کو رزق دیا، تو اس وقت سب عیدوں میں مصروف رہتے، کوئی بھی چروا نہیں چھوڑ کے جاتے جنگل میں، جب ہم ہی رہتے بکریاں، جب کیا حال ہوگا بول رہا، بولے تو پیارے نبی بولے تو نے سچ کہا، یہ جو بھیڑیا بات کرا بولے سچ کہا، میں تیری تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے آگے کیا بولے، ابو بکر بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے آگے بولے عمر بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور حدیث میں کیا ہے، حدیث میں اس وقت صدیق اکبر ساتھ تھے نا عمر فاروق اعظم، لیکن حبیب نے جہاں اپنی تصدیق کی بات کی وہیں شیخین کریمین کی تصدیق کی بات کی۔ اس سے بھی سمجھو، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہتے ہیں اہل سنت ہونے کی نشانی یہ ہے تفضیل الشیخین، حب القطنین، المسل القفین، شیخین صدیق اور فاروق اعظم کی فضیلت بیان ماننا، اور 2 داماد عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حیدر کرار سے محبت کرنا، اور خفین کے مسئلے کو جائز سمجھنا، یہ اہل سنت ہونے کی نشانی ہے بڑے۔ تو کہنے کا مطلب ہے بڑے سب فقہا، محدثین، بولے بول کے ہم گردن جھکائے، بھائی ہم مولانا ایک مومن دو مومنوں میں فرق نہیں کر سکتے، ہم کو کسی میں معاملے میں جانا بھی نہیں چاہیے، جمہور جو بولے وہیں گردن رہنا چاہیے، اپنے سے جا کے عام اولیاء میں بھی ہو، عام مومن میں اللہ پہ چھوڑ دینا بہتر بھائی، یہ جمہور بولے بول کے ہم چل رہے ہیں، بڑے بڑے اولیاء میں بتانا، نامات چن گنا، پورے نہیں گنا، چاہے وہ کچوچا کے علماء ہو، نظامیہ کے علماء ہو، بریلی کے علماء ہو، وہ کوئی سے بھی دنیا کے علماء ہو، اہل سنت کے جو سب یہی بات بولے سو ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے اولیاء۔ اب میں تھوڑی سی سیرت بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے، آپ حبیب کے موجود ہوتے ہوئے بھی امامت فرمائیں، جبکہ آپ کا مزاج بالکل 2-3 باتیں بول کے اب ختم کر دوں گا، فضیلت کی بات تھی۔ آپ حبیب پاک کا مزاج خراب، چلنا مشکل ہوگا، اب چلتے تو 2 صحابہ کے ہاتھوں پہ، کھاندوں پہ ہاتھ رکھ کے چلتے تھے، پیر مبارک زمین سے ہوتا تھا، تو کیا ہوا معلوم، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر جب زمانہ تھا وصال شریف کے قریب کا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے بولے تمہارے ابا کو بولو میری جگہ وہ امامت کرے، اب صدیق اکبر امامت کرے،
تو انہوں بولے وہ بڑے نرم مزاج ہے، آپ کی جگہ ٹھہر نہیں سکیں گے، بہتر ہے کہ عمر فاروق اعظم کو بولیں آپ۔ تو کیا بولے پیارے میں، تم لوگ زلیخا کی سہیلیاں نظر آتے، مطلب کیا؟ بہت جلدی کسی کا دماغ پھیر دینے والے دکھتے بول کے، مطلب یہ ہے جاؤ ابو بکر کو بولو میری جگہ امامت کرے، بولے جاؤ تمہارے ابا کو بولو۔ انہوں آ کے بولے اللہ کے حبیب کا حکم ہے امامت، تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ امامت کریں۔ ابھی حبیب دنیاوی زندگی برکات کے ساتھ باہر تھے، ابھی تو زندہ ہی ہے وہ برزخ میں بھی، یہ زندگی برزخ کی بولتے ہیں وہ، یہ دنیا کی بولتے ہیں، عالم شہادت بھی بولتے ہیں اس کو۔ یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ تھے، 17 نمازیں آپ نے پڑھایا ہے، سمجھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ تکلیف کی حالت میں تھے، ایک دم تشریف لائے، کچھ مزاج میں آسانی ہوئی، تشریف لائے تو وہ نماز پڑھاتے تو گم ہو جاتے تھے، اللہ کے دلوں میں ایسا پڑھاتے تھے۔ اب صحابہ حبیب کو دیکھ کے کیا کریں، تھالی مارنے لگے، تاکہ صدیق اکبر کو معلوم ہو نبیوں کے سلطان تشریف لا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اندازہ کرا، ہٹ سمجھ کے پہچان لیا نبیوں کے سلطان تشریف لا رہے ہیں، پیچھے ہٹنے لگے، ایک دم رخ کیا تو دیکھیے حبیب پاک تشریف لا رہے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا وہیں ٹھہرے رہو، ہاتھوں سے اشارہ کرے وہیں ٹھہرے رہو، وہیں ٹھہرے رہو۔ پھر بھی آپ پیچھے ہٹ گئے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، تیرے حبیب مجھے یہاں کے کھڑے رہنے کا حکم دیتے ہیں، نوازش کرم ہے، لیکن تیرے حبیب کے ہوتے ہوئے ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ خیر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد پیارے نبی نے آگے چل کے بیٹھ کے نماز پڑھائے، صدیق اکبر کھڑے رہ کر آپ کے رکوع قیام جیسے کرتے تھے صدیق اکبر ویسے کرتے رہے۔ صدیق اکبر کو دیکھ کے پورے صحابہ نماز پڑھتے رہے۔ اب نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد کیا ہوا معلوم؟ پیارے نبی بولے، کیا بولے؟ جب میں تم کو حکم دیا تھا کھڑے رہو امامت پر، کس چیز نے تم کو روکا؟ تو آپ جواب میں کیا بولتے تھے معلوم؟ ابن ابی قحافہ کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے آگے ٹھہر کر نماز پڑھے، تو ادھر حکم ہے پھر بھی ادب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب میرے کو یہ اس لیے بھی ذرا بولا، میں ایک صاحب واٹس ایپ میں بولے، وہ صاحب خیر میرے کو نام لینا، میں ایک شبہ دور کا وہ نہیں، امام بولتے، کہاں کے امام پیارے نے بھی نکال دیے تھے امامت سے، بول دیا صاحب واٹس ایپ میں پھیلی وہ بات، میرے کو نہیں معلوم تھا یہ بھی بات چل رہی، بلکہ ایسی ہی ہوں بٹن دبانے میں غور سے دیکھتا بھی نہیں کچھ چیز، بھائی خالی ٹائم میں دل نے لگا تو دیکھ لیتے بیٹھتے، ویسی وہ بھی کیا ہو رہا ہے امامت سے نکال دے، میں غلط بول رہا ہوں تو بخاری شریف بول کے لائے۔ اب بخاری شریف صفحہ نمبر دیکھنے کا تو کوئی بھی متاثر نہیں ہوتا، اب وہ کوسی یہ حدیث لائے، پیارے نبی آگے بڑھ کے نماز پڑھائے، ان کو پیچھے رکھ کے پڑھے، تو آپ بولے اس کا نام امامت سے نکالے، بولے حالانکہ پوری حدیث یہ ہے جی۔ پیارے نبی بولے تو شارٹ فارم نہیں بولے، بیچ میں کا نکال کے۔ پیارے نبی پہلے بولے وہیں ٹھہرے رہو، بولے سو نہیں بتایا صاحب، اور پیارے نبی نماز پڑھ کے میں تم کو حکم دیا تھا، پھر کس چیز نے روکا یہ نہیں بتایا، تو امامت سے نکالنا ہوا، یا پیارے نبی حکم دے رہے امامت کریں تو آپ کا ادب کی وجہ سے پیچھے ہٹنا ہوا، آپ ہی فیصلہ کرو۔ اور کہہ رہے ہیں میں بخاری پہ تو ایمان نہیں لاتا، وہ ان کو مانتا تو میں ابوبکری عمری ہوتا، بول دیا صاحب وہ میں نہیں مانتا، مگر تم لوگ مانتے، دیکھو تمہاری بخاری میں، بلکہ ارے بولنا بھی تھا تو امانت سے پوری بات پہنچانا نہیں، لا تقربوا الصلاۃ بلکہ قرآن بول رہا نماز کے قریب مت جاؤ، بلکہ خاموش بیٹھ جاتے جی، وانتم سکارا، نشے کی حالت میں مت جاؤ، ہے خالی مت جاؤ تو سب نمازیاں نماز نہیں چھوڑ دیتے، من ذا الذی یشفع عندہ بلکہ چھوڑ دے تو کون ہے اللہ کے پاس سفارش کرنے والا، پورا بولو الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے کر سکتے، آدھی بات بولے تو عوام کہاں جاتی جی، بخاری کا صفحہ بھی بتا رہے، کوئی بار بتا رہا نہ بھی بولا، وہ اندر دھاندلیاں ہو رہے سو کیا معلوم، ایسا ہو رہا ہے جی، اس لیے میں پوری حدیث سنا دیا ہوں۔ الخیر جانے دو، اور آگے کی بھی حدیث اور ہے، آخری ٹائم کی بھی حدیث ہے، آخر میں جو آخری پیارے نبی وصال کرے خود صدیق اگر امامت کر رہے تھے، پیارے نبی مسکرا کے تشریف لے گا، تو بھی ہے حدیث، وہ تو بالکل آخری ٹائم کی امامت نکالتے تو مسکراتے کہ کتے آقا۔ خیر بہرحال آپ نے امامت کیا شرف اللہ کے نبی نے عطا کیا۔ اب مدت تامن کے آپ کے بعد خلیفہ منتخب کیا گیا، خلیفہ منتخب کرنے کے کیا یہ آخری بات کیا کہ فتنہ ہو، ایک نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اگر چند لوگ زکوٰۃ کا انکار کرے نہیں دیتے بول دیا، عجیب فتنے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، پیارے نبی اپنی زندگی مبارک میں بھیجے تھے، اب وہ قافلہ پیارے نبی کی وصال سے ہوئے تو رک گئے تھے۔ اب ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا کرنے لگے معلوم، جو بھی زکوٰۃ میرے نبی کے زمانے میں تھے، اتنا مبالغے کے ساتھ کلام فرمائے، جلالی کلام، اگر کوئی میرے نبی کے زمانے میں اگر جانور کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اب نہیں دے رہا تو میں اس سے بھی لڑوں گا، بول دیے اس سے بھی جہاد کروں گا۔
اب اس سے لڑائی، اور بڑے جو نبوت کا اعلان کرا اس کے ماننے والے اس سے لڑائی۔ اب پھر صحابہ بول رہے ہیں حبیب کے پردہ کرنے کے بعد مکے کے جو دشمن اسلام کے ان کو جذبہ آ گیا ہے، اب یہ بڑی لشکر یہاں سے غائب ہو جائے گا تو لوگ کچھ بھی حملہ نہ کر دیں۔ فوب ایک مشورہ دے رہے ہیں، صدیق اکبر کہ نہیں، اللہ کے نبی نے جس لشکر کو بھیجا تھا ابن ابو قحافہ اس لشکر کو نہیں روک سکتا، بولے جاؤ تم بھیج دیے۔ پورے صحابہ ایک طرف ہیں، آپ ایک طرف، چونکہ آپ کو امیر المومنین مان چکے تھے اس لیے مومنین مشورہ تو دے سکتے تھے، ماننا تو امیر المومنین کی بات تھا، اس لیے سب خاموش ہو گئے۔ وہ لشکر جا کے خوب مقابلہ کر کے کامیاب ہو گیا تو پوروں کی رگاں یعنی ہمت ٹوٹ گئی۔ بولے پیارے نبی کے وصال کے بعد بھی ان کا یہ حال ہے، اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اسلام و ایمان کو کمزور کرنے، مسلمانوں پہ نظر ڈالنے کی مجال نہیں ہوئی۔ اس طرح آپ نے حبیب پاک کے بعد خلیفہ بنے، خلافت کا حق ادا کیا، تین جہاں خطرے میں آیا تھا حفاظت فرمائی۔ اور چلتے چلتے کہہ دوں یہ خلفاء نے ایمان کو سلامت رکھا، اسی ایمان کو اہل بیت نے کربلا میں بچا کے رکھا، بھولو جا کے اس کی سلامتی۔ تو ہم پر صحابہ کرام اہل بیت کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی ساری مال جان کی پرواہ کیے بغیر ہم تک ہمارا دین سلامت سے پہنچائے ہے، ان کا کوئی شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے ہمیشہ ان کے ادب محبت کا چراغ سلامت رکھے۔ اللہ تعالی ہماری نورانی محفل کو قبول فرمائے، نجات و کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ وہ راستے پہ چلنا آسان فرما دے جس میں تیری رضا تیری خوشی ہے، اس راستے سے ہماری حفاظت فرما لے جس میں تیرا غضب و ناراضگی ہے۔ آمین بجاہ حبیبک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔